اب تو ہمارے جو باقی پرائیویٹ چینلز کے ڈراماز ہیں شاید اس میں بھی آپ کمفرٹیبل نہیں ہوتے. لیکن ٹیکنالوجی بڑھ گئی, آپ کی چیزیں بدل گئیں, وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے. لیکن جو ہم نے ڈیٹیریوریشن دیکھی ہے وہ ہم نے انٹلیکچوئل ڈیٹیریوریشن دیکھی ہے. دیکھیں کوانٹٹی بے شک بڑھ گئی, آپشنز بڑھ گئی, لیکن کوالٹی پہ تو کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے تھا. کوالٹی ہیز ڈکلائنڈ. اب میرا خیال سے دیہات کی عورت تو شاید اربن عورت سے بھی کہیں زیادہ امپاورڈ رہی ہے اور آج بھی ہے. انفارچونیٹلی ہمارے ڈراماز میں تو آج کل یہی دکھایا جاتا ہے نا, جو ہیروئن جو اچھی اور جو سیدھی سادی ہے وہ جتنا زیادہ روئے گی, جتنے زیادہ اس کو دکھ ملے گی, ڈرامہ ہوتا ہے ہٹ ہوگا. ہمارے یہاں جتنی ٹالرنس پہلے تھی امپاورمنٹ آف آئی وڈ سے جینڈر مائنورٹیز, بیکاز ناٹ اونلی ویمن, آپ ٹرانس کے ایشو پہ بات نہیں کر سکتے, بین لگ جاتا ہے, فتویٰ لگ جاتا ہے. کسی گاؤں کی ایک آنٹی وہ اگر کسی لڑکی کو جینس اور اس طرح کے کپڑے پہنے دیکھیں گے, ان کے دماغ میں ایک دم آئے گا, اچھا تو وہ یہ تو گھر توڑنے والی ہے. السلام علیکم, دس از مریم کیوان ود اے فریش ایپیسوڈ آف ناٹ ایوری وومن. آج کے ایپیسوڈ میں اسٹارٹ کروں گی کچھ اسٹیٹس کے ساتھ جو میں بھی ریسنٹلی آئی واز گوئنگ تھرو دیم اینڈ آئی تھاٹ آئی شوڈ شیئر دس انفارمیشن ود مائی لسنرز اینڈ ویورس. انفارمیشن کچھ یوں ہے جی کہ اس سال گلوبل ورلڈ میں پوڈ کاسٹ سننے والے لوگوں کی جو پرسنٹیج ہے وہ بہت بڑی ہے. ود ان اے ایئر if you talk about US alone, تو there is a 42% increase. UK میں there is a 41% increase. Canada 43%. Australia 40%. نیو زیلینڈ 39%. ساؤتھ افریقہ 26%. اور ہمارا ٹرینڈ یہ نا کہ اگر باہر کوئی چیز گلوبلی ٹرینڈ کر رہی ہو تو ہم اسے بڑا فیسینیٹ ہوتے ہیں اور اس کے پیچھے بھاگتے ہیں, اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم بھی وہ ٹرینڈ اڈاپٹ کر لیں. کاپی تو ہم نہیں کرنا ہوتا ہے کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ اچھا ہے, وہ بہتر ہے. اسی طریقے سے وہ جو فیڈز باہر چلتے ہیں 2-3 سال بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں. تو وی آر آلسو ڈوئنگ پوڈ کاسٹ. ہمارے ریزنس کچھ اور ہیں, بٹ دین اگین آپ نے سوچا کہ باہر پوڈ کاسٹ کا رجحان اتنا بڑھ کیوں رہا ہے؟ بیکاز دے لٹرلی ہیو نو بڈی ایلس ٹو ٹاک ٹو. کوئی ہے ہی نہیں جو ان کی بات سنے, تو کس کو سنائیں؟ فیملی نہیں ہے, بالکل ہی بزی لائف ہے, کام ہے, واپس آتے ہیں سو جاتے ہیں, صبح اٹھ کے واپس وہی 6 in the morning اینڈ دین یو اسٹارٹ دا ڈے. تو وہی ہوتا ہے کہ جو تھوڑا سا فری ٹائم ہے وہ آپ کسی ایسے شخص کو سن لیں ہیڈ فونس لگا کے, ایئر فونس لگا کے, جو شاید کوئی ایسی بات کرے جو آپ سے ریزونیٹ کرتی ہو, جو تھوڑی ریلیٹیبل لگے. پھر بندے کو بڑی ایک وہ ملتی ہے, ہاں اچھا اس کے ساتھ بھی ایسا ہے, وہ تو میں اکیلا نہیں ہوں جس کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے, آئی ایم ناٹ سفرنگ الون. تو اس چکر میں ہمیں جو ہے وہ چیزیں بڑی پسند آتی ہیں. اسی طریقے سے انفارچونیٹلی وی آر رننگ آفٹر کنزیومرزم. ہم جو کہہ رہے ہیں کہ ہماری خواتین بھی باہر نکل کے اسی طرح کام کریں جیسے باہر کرتی ہیں, بڑا فیسینیٹ کرتا ہے ابھی بھی ہمارے بہت سارے لوگوں کو, دا کارپوریٹ کلچر ویئر یو ٹریٹ اٹ ایکولی, ویئر یو ہیو ایکول اپرچونیٹیز. بٹ دین اگین وہ جو فیملی سسٹم ہے وہ پھر ہمارا بھی آہستہ آہستہ خراب ہونے لگ جائے گا. ابھی تو ہمیں فیسینیٹ کرے لیکن ہم اس کی ریپریکاشنس کا نہیں سوچتے, اس کے آؤٹ کمس کا نہیں سوچتے. آئی ایم ہیپی کہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے میں نے بہت ساری ایسی خواتین سے بات کی جو کچھ خود بھی کارپوریٹ کلچر کا حصہ تھیں, کچھ ایسی تھیں جو باہر رہ رہی ہیں اور اب وہ کمپیریزن میں بہتر بتا سکتی ہیں کہ پاکستان کے حالات کس طریقے سے بہتر ہیں. بٹ انفارچونیٹلی دوز وہ لیونگ ان پاکستان, ان کو لگتا ہے کہ نہیں باہر وہ ہے. آپ نے سوچا کہ ہماری جو ویمن ہیں, جو ہماری خواتین ہیں, وہ باہر کی کتنی بڑی کنزیومر مارکیٹ ہے. اگر ہم گھر بیٹھے رہیں گے اور ہمارے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو ہم ان کی چیزیں کیسے خریدیں گے؟ تو وہ تو ہمیں فورس کریں گے دیٹ ان دی نیم آف فائنینشیل انڈیپینڈنس اینڈ امپاورمنٹ گیٹ اپ, چلیں جائیں آپ بھی باہر کام کریں تاکہ آپ کے پاس پیسہ ہے. جب آپ کی جیب میں پیسہ ہوگا تبھی تو آپ ہماری چیزیں خریدیں گے. تو چیزوں کو تھوڑا اسٹریٹجکلی سوچنے کی کوشش کریں. جو چیز آپ کو سامنے دکھ رہی ہوتی ہے وہ تو ہے, لیکن تھوڑا سا اس کے بیونڈ, تھوڑا سا اس کے نیچے, تھوڑا سا ڈگ ڈیپ اینڈ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس کی لاجک کیا ہے, اس کے پیچھے سائنس کیا ہے. تو ان تمام ایشوز کے اوپر اور اس کے علاوہ اور بہت ساری ایشوز ڈسکس کرنے کے لیے آئی ہیو اے گیسٹ ٹوڈے. شی از اے اسٹوری ٹیلر, شی از اے ڈائریکٹر, شی از اے پروڈیوسر, شی از اے فلم میکر. ایجوکیشن وائز بات کریں تو شی از اے سوشل سائنٹسٹ. تو ان کے ساتھ تو ہم ہر ٹاپک کے اوپر بات کر سکتے ہیں. لیٹس ویلکم دا ویری ٹیلنٹڈ ندا فاطمہ ظہری. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک, آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک. سب سے پہلے تو مس ندا آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ یہ جو آپ نے کریئر اڈاپٹ کیا ہے, یہ بہت سارے لوگ ہیں جن کا پیشن تو ہوتا ہے لیکن ان کو لگتا نہیں ہے کہ ایز اے کریئر دے کین کم ان دس فیلڈ. آپ کی جرنی کیا ہے, آپ کی اسٹوری کیا ہے؟ کیا بچپن سے ہی تھا کہ میں نے اس سائڈ پہ آنا ہے؟
اچھا آئی تھنک مریم یو ریئلی رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ، آپ کے سوال میں آپ کا جواب ہے کہ بچوں میں اگر کوئی ٹیلنٹ اس طرح کا ہو بھی، کریٹیو آرٹس کا جس کو ہم کہتے ہیں ٹیلنٹ، تو ہم اس کو نہیں ریکگنائز کرتے کہ دیٹ ہیز اے پوٹینشیل آف ٹرانسلیٹنگ ان ٹو اے پروفیشن. بیکاز آج بھی انفارچونیٹلی ہمارے پیرنٹس اس طرح سے ہمیں ریز نہیں کرتے کہ کریٹیو آرٹس کو کوئی سیریس پروفیشن کے طور پہ پرسو کیا جا سکتا ہے. بچوں کو بچپن سے نہیں بتایا. ہم تو خیر ساؤتھ ایشیا انفارچونیٹلی از ویری فوکسڈ آن ہینڈ فل آف کریئرس. ٹھیک ہے، ڈاکٹرس بن جائیں، انجینئرس بن جائیں. انفارچونیٹلی ابھی بھی اسی طرح لڑکیوں کے لیے اور لمیٹیشنز ہیں. تو سیم واز دا کیس. میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ پروفیشنلی اس کو میں اڈاپٹ کروں گی. ہاں آبویسلی بچپن سے آئی واز انکلائنڈ ٹورڈز کریٹیو تھنگس. آئی ہیڈ دس رائٹنگ. آئی یوز ٹو رائٹ پوئمز. میں پوئٹری کرتی تھی. آئی تھنک آئی واز 14 فار دا فرسٹ ٹائم وین آئی روٹ مائی فرسٹ پوئم. Really? Okay. یس. اور اس کے بعد میں آئی واز ان ٹو اسکیچنگ، آئی واز ان ٹو سنگنگ میوزک. آئی لو میوزک اینڈ تو وہ کریٹیو آرٹس کی طرف آئی نیو دیٹ آئی ہیڈ دس تھنگ ان می اور پیشن فار دیٹ. مجھے ایسے لگتا تھا کہ اٹس جسٹ این آؤٹ لیٹ، کہ آپ نے جو بھی وٹ ایور یو فیلنگ، بیکاز یو اے سینسٹیو پرسن، اور اسپیشلی گروئنگ ایز اے چائلڈ بچے بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں. تو اٹ واز میڈیم فار ایکسپریسنگ وٹ ایور آئی فیلٹ ایز اے سینسٹیو پرسن. ہاؤ آئی انٹرڈ دس فیلڈ واز آنیسٹلی پیور لک. مطلب اٹ واز ناٹ پلانڈ. وہ امی ابا نے کہا ہوا ہوتا ہے نا کہ آپ کا جو ہے وہ سرکاری نوکری مل جائے. ہمارے تو سوسائٹیز میں یہی ہوتا ہے نا. تو دیٹ آئی تھاٹ کہ اچھا ٹھیک ہے، آئی اپلائڈ فار دس جاب، سرکاری نوکری مل جائے گی نا. بٹ when I joined, then I found out that I was one of those very few lucky people who could actually translate the passion into profession. اور وہ بھی سرکاری ادارے کے ساتھ. مطلب پی ٹی وی از کنسیڈرڈ آف کورس نیشنل آپ کا انسٹیٹیوٹ ہے، اور ابھی بھی جو آپ کا پیرنٹ انسٹیٹیوشن ہے، باقی سارے جس کو لک فارورڈ کرتے ہیں، جس سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ یہی ہے. اور ہر کسی کی ڈریم ایک وہی ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ ایسوسیشن بن جائے. ہاں آئی تھنک کیونکہ پی ٹی وی خیر اس وقت جب میں آئی تھی، اٹس بین لانگ ٹائم ناؤ. How long has it been? 18 good years, almost 2 decades کا جرنی ہے. تو اس وقت تو بالکل پی ٹی وی واز اس طرح سے انڈیپینڈنٹ جو آپ کی چینل اسٹارٹ ہوئے تھے، بٹ دے ور لائک ان انفینسی. بہت شروع کا ٹائم تھا وہ، 2005-06 کی بات ہے. تو اس وقت تو اٹ واز a huge honor for anybody to be associated with media and with the parent institute, the mother institution. Yes. Or having said that, that does not undermine the fact that PTV still is the mother institution. It has given birth to everything else. وہ الگ بات ہے کہ وہ بچے بہت بڑے ہو گئے ہیں، اور وہ زیادہ ہی بڑے ہو گئے ہیں، تھوڑے سے اسپوائلڈ بھی ہو گئے. ہاں لیکن یہ ہے کہ یس دیٹ وے آئی ہیو بین ویری لکی. اچھا مس دنیا، اگر تھوڑا سا اسی ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں، آف کورس پھر چینلس کا انفلکس ہونا شروع ہوا. جب چینلس بہت سارا آگے تو پھر آپ کو کانٹینٹ میں بھی بڑی ورائٹی ملنے لگ گئی. مطلب لیکن ہم ابھی بھی اگر رومانٹیسائز کریں تو ہمیں وہ یاد ہے وہ جو پرانے 80s اور 90s کے ڈراماز آتے تھے. اور جب 8 بجے والا اسپیشلی لگتا تھا تو وہ جو ایک سما ہوتا تھا باہر، ٹریفک بالکل ختم ہے، پوری فیملی اکٹھے ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوتے تھے اور دیکھ رہے ہوتے تھے. اب تو اتنی آپشنس ہے. شاید ایک آپ کی جو ایج بریکٹ ہے، جو یونیورسٹی وغیرہ، ان کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ تو بالکل ہے ہی نہیں. ہم نے چھوڑ دیا. وہی ہماری امیاں دیکھ رہی ہیں، نانیاں دیکھ رہی ہیں، دادیاں دیکھ رہی ہیں، وہ بیٹھ کے ابھی بھی شاید دیکھتی ہوں گی. بٹ a lot of variety. I think choices بھی فرق ہے نا، بیکاز میڈیم فرق ہو گیا. اب آپ کی جو ٹی وی کی اسکرین ہے وہ ریپلیس ہو گئی ہے موبائل کی اسکرین. یہ بھی ہو گیا. تو دیٹ آلسو has contributed to it. ہاں لیکن ابھی وہ کانٹینٹ اس طرح کا ہے بھی نہیں جو پوری فیملی کو ایک یونائٹیڈ کر کے اکٹھے بیٹھ کے دیکھیں. That I agree with. ہاں دیٹ آئی ایگری ود. آئی تھنک مریم جو آپ نے بات کی نا کہ ہم ایک نوسٹالجیا میں چلے جاتے ہیں جب ہم پی ٹی وی کے، اسپیشلی پی ٹی وی کے ڈراما کی بات کرتے ہیں. تو آئیڈ اگری اینڈ آئی وڈ سارٹ آف آلسو ایڈ ٹو اٹ کہ ہاں نوسٹالجیا اپنی جگہ ہے، اور وہ جو کانٹینٹ بنتا تھا وہ کانٹینٹ اس اسٹینڈرڈ کا کانٹینٹ ہوتا تھا، اور اس دور کے حساب سے کہ وہ ایک انٹرنیشنل ٹرینڈ سیٹر کانٹینٹ تھا، اور پاکستان کا فیس تھا وہ کانٹینٹ. اور وہ ڈراما آپ کا دیکھیں، جو بھی اسٹیٹ اونڈ میڈیا ہوتا ہے اس کا جو بھی نیوز کا ونگ ہوتا ہے وہ اٹ از آلویز دا ریپرزینٹیو آف دا اسٹیٹ. تو اس کے اوپر تو آج بھی اور تب بھی آپ کامنٹ نہیں کر سکتے کہ اس میں کوئی کریٹیوٹی یا انوویشن نہیں ہو سکتی. دیٹ از ورلڈ وائڈ گیون کہ وہ اسی طرح ہونا ہے. ہمیں جہاں پہ پرابلم آئی ہے، جو ہم نے ایک طرح سے کھویا،
وہ ہمارا انٹرٹینمنٹ کانٹینٹ تھا, یعنی پی ٹی وی کا جو انڈیجنس ڈرامہ تھا, اور پی ٹی وی کا جو انڈیجنس ڈرامہ تھا وہ ان ہاؤس بنتا تھا, اور ان ہاؤس بنتا تھا, اور اس کی بننے کا جو پروسیس تھا وہ دیٹ ہیڈ اے لاٹ آف اسٹیپس, اینڈ یو نو اس کی اسکروٹنی اس طریقے سے ہوتی تھی میرٹ کے اوپر, اور جو اس کا ایڈیٹوریل ججمنٹ ہوتی تھی لوگوں کی, وہ بہت ان لوگوں کی ججمنٹ ہوتی تھی جو اپنے اندر ایک پوری انسٹیٹیوشن ہوتے تھے, جتنے بڑے بڑے نام اسکرپٹ سے لے کے, اور ہماری جتنی بھی مینجمنٹ ہوتی تھی اس وقت کی, پروگرامز مینیجرز, اتنے بڑے بڑے نام گزرے ہیں جن کے اپنے کریڈٹ کے اوپر بہت زیادہ کام ہوتا تھا. تو وہ چیز مس آؤٹ ہوئی. اور جو آپ نے بات کی کہ کمپیریزن ود کے ابھی جو کانٹینٹ ہے آپشنز بہت زیادہ ہیں, آئی تھنک وی شوڈ نیور فورگیٹ کہ نوسٹالجیا پی ٹی وی کے ڈرامے کا اپنی جگہ, لیکن ہمیں ہر دور کی ریکوائرمنٹ کے ساتھ چلنا ہے. اور اس دور کا جو میڈیم تھا وہ ٹیلی ویژن تھا, اور اس وقت آپ کے پاس ایک آپشن تھی, اس لیے سڑکیں بھی سنسان ہوتی تھیں, لوگ بھی بیٹھ کے دیکھتے تھے, کانٹینٹ اچھا ہوتا تھا اسائڈ فرام دیٹ. لیکن اب آپشن زیادہ آپ کے پاس, اب گھر میں نیٹ فلکس بھی آتا ہے, آپ کی جو ایج گروپ کی سیگریگیشن, ان کی پریفرنس ہے وہ بھی فرق ہو گئی ہے. پھر آپ کا جو سوشل میڈیا پلیٹفارمز ہیں وہ اتنے زیادہ ایکسپینڈ کر گئے ہیں, جائنٹس بن چکے ہیں, اور آپ کی جو اسکرین ہے وہ ڈیفینیٹلی آپ کی موبائل اسکرین میں کنورٹ ہو چکی ہوئی ہے. تو آئی تھنک یہ ساری چیزیں بھی ہمیں اکاؤنٹ کرنے چاہیے فیکٹرز کے, اف یو نو یو ناٹ اپ ٹو دیٹ مارک جو آج کل کی ٹیکنالوجی کے حساب سے ہے, تو جتنا بھی اچھا آپ کا کانٹینٹ ہو, یو ول ناٹ بی ویزیبل. اچھا, اس کا ایک یہ بھی آیا, اب جیسے آپ نے بات کی کہ جو پہلے کر رہے تھے, جو لکھ بھی رہے تھے یا اگر ڈائریکشن میں بھی تھے, تو وہ خود اپنے اندر ایک انسٹیٹیوٹ, تو مجھے لگتا ہے وہ بڑی کلچرل ویلیوز اور ٹریڈیشنس کو بھی دماغ میں رکھ کے شاید اسکرپٹ بھی لکھ رہے ہوتے تھے, اور پھر آگے جن ایکٹرس کو سلیکٹ کرنا یا ان سے جس طرح کا کام کروانا, تو a lot of things were taken into consideration. آج کل شاید کنٹروورشل ہونے کے لیے, یا جو بھی کنٹروورسی بکتی ہے, ریٹنگ جو زیادہ کمرشل پوائنٹ آف ویو, ایگزیکٹلی, تو اس چکر میں اب مجھے پرسنلی لگتا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے, میں اپنے بیٹوں کے ساتھ نیٹ فلکس پہ شاید کچھ لگا کے نہیں دیکھوں گی, اٹس این انڈرسٹینڈیبل تھنگ. اگر لگے بھی ہوگی تو میں اس کی آڈیو ہی میوٹ کر دوں گی, میں سب ٹائٹلس پہ پڑھ لوں گی, لیکن لینگویج بھی اینڈ دین کانٹینٹ بھی اپروپریٹ نہیں ہے. بٹ اب تو ہمارے جو باقی پرائیویٹ چینلس کے ڈراماز ہیں, شاید اس میں بھی آپ کمفرٹیبل نہیں ہوتے کہ ایک چھوٹے بچے کے ساتھ اف ہی از ان دا سیم روم اینڈ اف ہی از کنزیومنگ دوز ڈائلاگس. آئی تھنک مریم اس میں دو باتیں. ایک بات یہ ضرور ہے کہ جو ہم نے کانٹینٹ کو اگنور کیا ہے, لیکن ٹیکنالوجی بڑھ گئی, آپ کی چیزیں بدل گئیں, وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے. لیکن جو ہم نے ڈیٹیریوریشن دیکھی ہے وہ ہم نے انٹلیکچوئل ڈیٹیریوریشن دیکھی ہے. This was my point, yes. in the content. اور وہ ہم نے دیکھیں کوانٹٹی بے شک بڑھ گئی, آپشنز بڑھ گئی, لیکن کوالٹی پہ تو کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے تھا. کوالٹی ہیز ڈکلائنڈ. اب اس کی ریزنز میں ہم جا سکتے ہیں, لیئر بائی لیئر جا سکتے ہیں. جس وقت جو میں نے جیسے بات کی کہ وہ لوگ جو لکھتے تھے یا وہ لوگ جو اس کی ججمنٹ کے رسپانسبل تھے, وہ لوگ اوبویسلی اپنے آپ میں ایک انسٹیٹیوشن ہوتے تھے, پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے, اسٹرکٹلی میرٹ کو فالو کیا جاتا تھا, اور وہ لوگ کٹے ہوئے نہیں تھے معاشرے کے مسائل سے. یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے جس کو ہم اب اکاؤنٹ میں نہیں کرتے. ٹھیک ہے, آپ اگر ایسا کانٹینٹ بنائیں گے, ایسی کہانی بتائیں گے جس میں آپ یہ خیال نہیں رکھیں گے کہ اس کی آڈینس بچے بھی ہوں گے, اس کی آڈینس ینگسٹرز بھی ہوں گے, اس کی آڈینس مارجنلائز کمیونٹی بھی ہوگی, اس کی آڈینس ایک زبان بولنے والے, ایک خطے سے تعلق رکھنے والے, ایک ایتھنیسٹی کے لوگ نہیں ہیں. پاکستان ایک ڈائیورس ملک ہے, پاکستان کی کلچرل ڈائیورسٹی پاکستان کی اسٹرینتھ ہے. تو ہمارا وہ ڈرامہ جو آپ کو یاد ہوگا کہ پشاور کا ڈرامہ اپنے سیٹ سے, اپنے ڈکشن سے, اپنے ڈائلیکٹ سے آپ کو پتہ چل جاتا تھا, چاہے وہ 8 بجے کا ہوتا تھا, ریجنل لینگویج میں بھی نہیں ہوتا تھا, آپ کو کوئٹہ کے ڈرامے کا الگ پتہ چل جاتا تھا. کیونکہ ہمارا ملک جو ہے وہ صرف اور صرف کوئی 1 یا 2% کلاس جو بڑے بڑے بنگلوں میں رہتی ہے ان کی کہانیاں نہیں ہیں. اٹس مچ مور دین دیٹ. تو آپ نے جب اپنے ڈرامے کو صرف کلاس سینٹرک کر دیا, اور وہی کہانیاں جو شاید میری اور آپ کی بھی, ایون اگر سم ٹائمز آئی ڈو فیل گلٹی کہ ہم بھی کلاس پریویلیج ظاہر ہے اس سے ہم بلانگ کرتے ہیں, مگر آئی تھنک اٹ ڈزنٹ انٹائٹل اس ٹو دا فیکٹ کہ شاید خالی ہماری کہانیاں ہی سرفیس پہ آنی چاہیے. اور انفارچونیٹلی آئرونیکل بات یہ ہے کہ اگر وہ ہماری کلاس کی یا ہم سے اپر کلاس کی ریپرزنٹیشن ہے بھی, تو کہانی پھر بھی میری اور آپ کی نہیں ہے. اچھا, ابھی کیونکہ آپ کی سائیکالوجی کی بھی ڈگری ہے تو آپ چیزوں کو اس پرسپیکٹیو سے بھی دیکھتی ہیں, تو یہ میں آپ سے تھوڑا سا اس پوائنٹ آف ویو سے جاننا چاہوں گی جو ابھی آپ بات کر رہی ہیں. چلے ہم لوگ تو شاید دیکھ کے سمجھ بھی جائیں گے کہ یہ ہمارے لیے نہیں, یہ خالی فکشن ہے, یہ انٹرٹینمنٹ کے لیے انہوں نے بنایا ہوا ہے, بڑے بڑے بنگلوز, یہ کہانی, اس طرح کی اسٹوری.
جو ہماری میجورٹی ہے وہ آپ کی مڈل اور مڈل لوور کلاس ہے, اور وہ شاید وہ کمیونٹی ہے جن کا اتنا ایکسپوئر, جن کے اپنے گاؤں علاقے میں دیہات میں یہ والا کلچر, اس طرح کی لڑکیاں نہ کپڑے پہنی ہیں, نہ اس طرح کی زبان کا استعمال ہو رہا ہے, نہ یہ والا انوائرمنٹ ہے. ان کے مائنڈس کو کس طریقے سے امپیکٹ کر رہی ہے آج کل کی یہ اسٹوری لائن ڈراما؟ میرے خیال سے بڑا ہی عجیب و غریب قسم کی اسٹیریوٹائپنگ ہے ہمارے یہاں, اور ہم نے خواتین کی امپاورمنٹ کو تو پرٹیکولرلی ان کے لباس سے جوڑ دیا ہے. انفارچونیٹلی میرے خیال سے دیہات کی عورت تو شاید اربن عورت سے بھی کہیں زیادہ امپاورڈ رہی ہے, اور آج بھی ہے. جو عورت کھیت میں کام کرتی ہے وہ شاید ہماری اربن مڈل کلاس کی جو عورت گھر میں رہتی ہے اس سے زیادہ اس کی فزیکل اسٹرینتھ زیادہ ہے, اس کی ایموشنل اسٹرینتھ زیادہ ہے, اس کا ڈسپلن. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے نا. آپ باہر جا کے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہو, آپ گھر میں اناج لے کے آ رہے ہو, تو یو کنٹریبیوٹنگ, اکنامک آپ کا ایک کنٹریبیوشن ہے سوسائٹی کی طرف. تو ہمارا وہ اینگل بالکل نہیں ہے. آپ نے صرف یہ دکھانا ہے اسٹیریوٹائپ کی جو زبان جس کو میں کہتی ہوں, کہ اگر ایک عورت ایسے لباس پہنتی ہے, ایسی لینگویج بولتی ہے, اور اگر وہ کسی کریئر میں ہے تو اس کے ساتھ اسٹیریوٹائپس جڑے ہوئے ہیں. وہ اسٹیریوٹائپس آپ نے کیا جوڑ دیے ہیں کہ اس کا سم ہاؤ گھر جو ہے وہ بسا ہوا نہیں ہوگا, بسا ہوا ہوگا تو وہ اجڑ جائے گا سم ہاؤ, اس کی وہ شی ول بی انہیپی ان ہر میریڈ لائف. I think there are a lot of stereotypes that we are reinforcing which are not true, because you know in our surroundings we see a lot of women. اگر ہم اسی کلاس کی بھی خواتین کی بات کریں تو اٹس ناٹ ایدر اور سچویشن. آپ کا کریئر آپ کی پرسنل لائف کے ساتھ ایدر اور نہیں ہوتا. اسپیشلی خواتین کے لیے تو بالکل بھی نہیں ہمیں یہ کمیونیکیٹ کرنا چاہیے تھرو اوور اسٹیریوٹائپ. آدمی کے لیے ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ یہ ایدر اور ہے, کہ یا تو وہ سکسیسفل ہوگا اور یا پھر وہ ایک اچھا ہسبینڈ, ہیپیلی میرڈ ہسبینڈ ہوگا. ہم یہ بات نہیں کرتے کیونکہ ہمارے جو ہمارا سوچنے کا انداز ہے وہ مردوں کے لیے یہ نہیں ہے. تو وہ ہم بڑے سٹل طریقے سے ہم پروموٹ کر رہے ہیں انہی پیٹریارکل نوشنز کو, جن کو سم ہاؤ ہم کہنے کے طور پہ تو یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہم شاید پروگریسو ہو گئے ہیں, بٹ وی آر ناٹ. مائنڈ سیٹ ابھی بھی وہی. آئی تھنک وی ہیو ریورس. آئی ووڈ ٹیک دا لبرٹی ٹو سے اٹ کہ ہم نے ایز اے سوسائٹی اسپیشلی خواتین کے حوالے سے جو جینڈر رولز ہیں ان کے حوالے سے ہم نے وی ہیو ٹیکن اسٹیپس بیکورڈس انفارچونیٹلی. جو ہماری کہانیاں اب کیا ہے, آپ کو یاد ہوگا جو فیمیل کیریکٹرز لیڈ کیریکٹرز ہوتی تھیں, زارا جو تنہائیاں کی تھی, اس کے کپڑے تو بالکل سمپل ہوتے تھے, بٹ اینڈ نو بڈی فوکسڈ آن واٹ ہر یو نو ڈریس چوائسز ور. شی واز این امپاورڈ وومن, شی ہیڈ اے ڈریم, شی واز ایمبیشیس, she was motivated, she wanted to work, she wanted to fulfill her parents' dream as a character without offending others. مطلب وہ بڑی سویٹ سٹل طریقے سے بھی آپ اپنی چیزوں کو پرسیو کر کے اپنا کام کر سکتے ہو نا. وہ والی ڈپکشن مریم, آئی تھنک میں اور آپ زارا سے زیادہ ریلیٹ کر سکتے ہیں آج کی تاریخ, اور ہم نہیں ریلیٹ کر سکتے اس ہیروئن سے جو کسی اور کے ایکسپینس پہ اپنی خوشی یا اپنی امپاورمنٹ کو کسی کو ہرٹ کر کے یا کسی کو افینڈ کر کے یا اپنی پرسنل لائف کے ایکسپینس کے اوپر وہ حاصل کرے. دیٹس ناٹ ٹرو. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ڈراماز میں تو آج کل یہی دکھایا جاتا ہے نا, جو ہیروئن جو اچھی اور جو سیدھی سادھی ہے وہ جتنا زیادہ روئے گی, جتنے زیادہ اس کو دکھ ملے گی, ڈرامہ ہوتا ہے ہٹ ہوگا. جس کو اپنے نیگیٹو کیریکٹر میں دکھانے, اس کو اپنے بڑا امپاورڈ کارپوریٹ کلچر میں کام کرنے والی ایک لڑکی دکھانے جو شاید اپنی فیملی کا بیلنس وہ اسٹرائک نہیں کر پائے گی, بٹ یہ کیونکہ ہاں یہ تو ہے ہی ولن ہے نا, اس سے تو وہ نیگیٹو رول ادا کرنے. سو اس طرح کی چیزیں دیکھ کے ہم شاید پھر سمجھ آئیں, جو کوئی کسی گاؤں کی ایک آنٹی, وہ اگر کسی لڑکی کو جینس اور اس طرح کے کپڑے پہنے دیکھیں گی, ان کے دماغ میں ایک دم آئے گا, اچھا تو وہ ہے, یہ تو گھر توڑنے والی ہے. So such stereotypes, that is because of this یہ ڈرامہ انفلکس والی. بالکل ہم نے یہ چیز کرتی ہے, اور آئی تھنک اس میں ہم جس چیز پہ بہت زیادہ فوکسڈ ہو گئے ہیں وہ ہمارا obsession ہے جو کلاس کا لیڈر کلائمب کرنا, نمبر 1 فار فیمیل اسپیشلی, اینڈ دا شارٹ کٹ ٹو دیٹ climbing that class from middle class to low upper middle class and upper class is marriage. امیر بندے سے شادی کر دو. That is horrible. I mean there are 100 ways. اور پھر آپ جینڈر کے جو اس کے اندر باکس کے اندر لوگوں کو ڈال دیتے ہیں. لڑکوں کا بھی حق ہے کہ وہ بھی پیسے کمائیں. سوشل کلاس کا لیڈر کلائم کرنا کوئی جرم نہیں ہے. Everybody wants to earn money, be on their own and become better off financially. ہر بندہ چاہتا ہے. تو عورت کے کیس میں آپ یہ دکھاتے ہیں بار بار کہ عورت کے پاس صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ انفارچونیٹلی کسی کا گھر توڑے اور کسی ایک سوشل کلاس سے دوسری سوشل کلاس میں موو کرنے کا اس کے پاس یہی طریقہ ہے. دس از آئی مین میں اس پہ اس لیے اتنا زیادہ فوکس کر رہی ہوں کیونکہ کانٹینٹ اسی کے گرد اتنا گھوم رہا ہے
کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس شاید کرنے کے لیے کوئی بات ہے نہیں. لگتا ایسے ہے کہ شاید ہمارے پاس کرنے کے لیے سوائے اس کے کوئی بات نہیں ہے کہ ایک لڑکی ہے جو مڈل کلاس سے تعلق رکھتی ہے, اس کو اپنے خواب پورے کرنے ہیں جو ہر انسان کا حق ہے, مگر اس کے لیے جو وہ طریقہ اختیار کر رہی ہے وہ کسی امیر شخص کا, مرد کا سہارا ڈھونڈ رہی ہے, اور وہ بھی کسی کا گھر اجاڑ کے 80% آف دا ٹائم. سو آئی مین دس از, اور وہ پھر اپنے ریزنس جسٹیفائڈ ہوتے ہیں کہ ہم تو اتنی غربت کی زندگی گزارے ہیں جو بھی ہے, تو پھر ایوری کرائم از جسٹیفائڈ, اس کے چکر میں وہ پھر غلط نہیں ہے. بالکل. اور وہ دس از مور ہاربل, کیونکہ آپ پھر بچیوں کو یہ نہیں بتا رہے کہ آپ اپنے اون پہ, اپنی اسکل سے, اپنے میرٹ سے, اپنے there are 100,000 ways of climbing that social ladder. سوشل کلاس کا جو لیڈر ہے وہ آپ کے پاس 10,000 طریقے ہیں کلائمب کرنے کے, لیکن شارٹ کٹ تو پھر شارٹ کٹ ہے وہ بھی شارٹ کٹ ایز سچ دیکھیں جو جس طرح دکھاتے ہیں وہ شارٹ کٹ تو نہیں ہے, اس میں بھی تو کتنے لوگوں کو آپ ہرٹ کریں, افینڈ کریں, پلس آپ خود بھی ایز اے مورلی ویک پرسن آپ اسٹیبلش ہو رہے ہیں. تو آئی ایم ناٹ شیور if this is the way to go about it. Any story should be, and this is the same for men. آپ کو یاد ہوگا, بڑی انٹرسٹنگ, میں آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں کہ 90s کی جو بالی ووڈ کی فلمیں ہوتی تھیں اس میں ہر دوسری فلم یہ ہوتی تھی کہ ایک مرد ہے جو لوور مڈل کلاس سے ہے یا لوور کلاس سے ہے, اور اس کو ایک لڑکی جو امیر گھرانے سے پاپا کے پاس پیسے ہیں, اچھا لڑکی کے اپنے پاس پھر بھی نہیں ہوتے, وہ پاپا کی پری ہوتی ہے, تو وہ اس میں وہ کلاس کا ایک اینگل تھا. تو میرے خیال سے کلاس کے اینگلس جب ہم دکھاتے ہیں یا کلاس کی بات جب ہم کرتے ہیں تو دیر کین بی ڈفرنٹ اینگلس, ڈفرنٹ فیسٹس ٹو شوئنگ the issue of class, and different angles to showing how one can struggle and improve themselves and make use of their own skill set. اچھا, اس میں اب آپ کر رہی تھی تو جو کلاس اور اسٹریٹا والا, مجھے آج کل کورین ڈراماز اور کورین فلمز اچھی لگی اس لیے رہی ہیں کیونکہ انہوں نے بڑا, وہ تو ایک مجھے لگتا ہے جو کارل مارکس کی کلاس اسٹرگل والی اسٹوری ہے نا, اس کو بہت انکارپوریٹ کیا, اور ہر فلم میں اٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری, اٹس اے ڈفرنٹ اینگل, اور اس کو کور کرنے کے لیے اٹس ناٹ دا گرل اینڈ دا بوائے کہ چلو ہم شادی کر لیتے ہیں اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں, نہیں, وہ اور طریقوں سے بزنسز کس طریقے سے سیٹ اپ کر رہے ہیں, انٹرپرینیورشپ بھائی, ایگزیکٹلی, اٹس اے ورلڈ آف اپرچونیٹیز آؤٹ دیر. آپ تو دیکھ لیں آج کل بچیاں سوشل میڈیا کو کس طرح ایکسپلائٹ کر کے, مطلب آپ گھر میں بیٹھ کے آپ یو بیکمنگ این انٹرپرینیور, یو گیونگ آؤٹ آئیڈیاز اینڈ یو ارننگ a lot of money through that. True. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب اس وقت وہ ایج ہے, وہ پہلے تو کہتے تھے نا کہ اپرچونیٹیز نہیں ہیں, ایک ہی بڑا ٹیلی ویژن چینل ہے جہاں تک رسائی تو شاید ہر انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے, تو ہمارے پاس تو کوئی اپرچونیٹیز ہی نہیں ہے. اب تو اٹس این ایزی پلیٹر ان فرنٹ آف یو. اچھا, اور مریم میں اس میں ایک بات یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ جو کلاس کا ایشو ہے وہ بھی, اور جو جینڈر کا ایشو ہے وہ بھی, یہ دونوں ایشوز بڑے کمپلیکس ایشوز ہیں, اور ان کے لیے بڑی سینسٹیوٹی چاہیے, اور اس لیول پہ سینسٹیوٹی چاہیے جہاں کوئی رائٹر ایک اسٹوری کو کنسیو کرتا ہے, اور اس کی جو اسٹوری ٹیلنگ ہے وہ کس اینگل سے ہے, وہ فریم کس طرح, ایک ہی کہانی سیم اسٹوری ہو بے شک, یہی طرح کے کیریکٹرز ہوں, مگر ان کو کیسے دکھایا گیا ہے اور اس کی ٹریٹمنٹ کیسی ہے, tells the entire story. نہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے فلم میکرز ہیں جو ہمارے اسکرپٹ رائٹرز ہیں ان میں اتنا آج کل شعور یا عقل ہے کہ وہ ان چیزوں کو لے کے چلیں؟ نہیں ہے, بہت کم ہے, اور ہم بڑے ججمنٹل بلکہ ہو گئے, ہم زیادہ ہمارے یہاں تو ٹالرنس کم ہو گئی ہے. ہمارے یہاں جتنی ٹالرنس پہلے تھی امپاورمنٹ آف جینڈر آئی وڈ سے جینڈر مائنورٹیز, بیکاز ناٹ اونلی ویمن, آپ ٹرانس کے ایشو پہ بات نہیں کر سکتے, بین لگ جاتا ہے, فتویٰ لگ جاتا ہے. کیا پہلے ہم جنجال پورا واز این انٹائر ٹرانسجینڈر کا ایک پوری کہانی تھی 90s کے اندر, تب نہیں اس کے اوپر ایشو ہوتا تھا. تو اب ہم بڑی ہی عجیب و غریب قسم کی ہماری مائنڈ سیٹس بلڈ ہو گئے, اور ہمارے اندر بڑی انٹالرنس جنریٹ ہو گئی ہے کسی بھی قسم کے ڈائیورس یا آلٹرنیٹ اوپینین کے حوالے سے. تو میرا تو یہ خیال ہے. تو میں کمنگ بیک ٹو دیٹ کہ جو کلاس کا ایشو ہے وہ بھی, اور جو جینڈر کا ایشو ہے وہ بھی, ہمیں سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسے ہم نے جب اپنی اسٹوریز میں بتانا ہے تو وہ ہم نے اس کی ٹیک کیا رکھنی ہے, اس کے اینگلس کیا ہیں جو ہم سوسائٹی کے اندر جو ڈیپریویشنز ہیں یا انجسٹس ہیں یا ان ایون ایک سسٹم ایگزسٹ کرتا ہے, انجسٹس ایگزسٹ کرتا ہے, اس کو ہم کیسے ایڈریس کریں, نہ کہ ہم انہی پرپیٹیٹرز کو انڈورس کریں, ان کے بیہیویئرس کو انڈورس کریں یا انہی اسٹیریوٹائپس کو ری انفورس کریں. ایک اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہم سارے نا کلاس کے ایشو کو لے کے بڑے ٹچی اور بڑے پہنچا. اچھا, ایک لفظ ہم نے سیکھ لیا, ایلیٹ. ایلیٹ از
I mean, it's not a group of people which are in thousands or millions. No, elite is a relative term. It is just a tip of the iceberg. हर society के अंदर कुछ percentage है, a very small small percentage of people are elite. There is upper class, there is upper class, there is middle class, there is upper middle class. इतने सारे स्ट्रैट, क्योंकि मैं exactly आपकी तो बिकॉज है, मेरी तो हाँ, रिसर्च हाँ. रही सोशल साइंसेस के अंदर, तो हम क्लास को जब भी लेते थे एज अ वेरिएबल रिसर्च करते हुए, तो कभी भी इट वाज नेवर अ ब्लैक एंड वाइट. हमारे लोगों ने ये समझ लिया है. बाय द वे, मैं और आप भी एलीट क्लास से पाकिस्तान की नहीं है, बिलोंग नहीं नहीं कर, है. हम बहुत हो गया तो अपर या अपर मिडिल से ही बिलोंग करते हैं अभी भी. तो एलीट का जो लफ्ज़ है वो हमने इतना सीख लिया है, और हमने इतना उसको अपर क्लास को भी उसी में डाल दिया, अपर को भी उसी में डाल दिया, अपर मिडिल को भी कई दफ़ा हमने तो इसको तो इतना वो अब्यूजिव भी ले लिया ना कि किसी के पास अगर आपको गाड़ी भी कोई अच्छी रोड पे नजर आ जाए तो हाँ ये तो एलीट सब कुछ इन्हीं का, तो ये तो वो है जो करप्शन करते हैं, जो सब खा रहे होते हैं. नफरत पैदा हो गई है लोगों के अंदर उन लोगों के हवाले से, विच इज़ रॉन्ग. आप उनको जानते ही नहीं हो, आपको उनके बारे में पता ही नहीं है. वो एक वो होते हैं ना, जब नॉलेज नहीं होती तो एजम्पशंस की बेसिस पे हमने बड़ा माइंड बनाया होता है, तो वी जस्ट हेट देम. हमारे लिए आसान है ना जज करना, देखें किसी को भी आसान होता है, वो तो हमने बिल्कुल हमारा थॉट पैटर्न ये. लेकिन आई थिंक हमें इस इशू को एड्रेस करने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों है, ऐसी कौन सी डेप्रिवेशन है सोसाइटी में जिसने लीड किया है इस बिहेवियर को. और एनीबडी हु हैज़ मनी, वेदर थ्रू राइट और रॉन्ग मीन्स, अगर किसी की जायज़ भी किसी ने कमाया या मेहनत करके भी कोई एग्जाम्पल बनाया आपके लिए, मेहनत करके अपनी स्किल सेट की बुनियाद के ऊपर, तो उससे भी नफरत उसी तरह हो रही है जिस तरह से उस शख्स से हो रही है जिसके मीन्स जस्टिफाइड नहीं है. बस उसको अपॉर्चुनिटी मिल गई ना, उसने ले ली, जैसे भी ले ली, तो बस वो हमें नहीं पसंद. प्लस आई थिंक मरियम, अपॉर्चुनिटी ले भी ली तो आपने कम अज़ कम, ठीक है आप अपना रिवॉल्ट उसके खिलाफ ज़रूर करें, मगर सोसाइटी के अंदर आपने मेरिट को कभी भी इम्पोर्टेंस नहीं दी, तो ये हमने अस्यूम कर लिया है. वी हैव दिस horribly hammered in our heads, underlying assumption in our heads कि पाकिस्तान के अंदर किसी भी शख्स के पास पैसा है तो वो अनफेयर मीन्स से है. हम जो मर्जी कर लें, ये अंडरलाइंग assumption, और देयर इज ट्रूथ थ्रू इट. मैं ये कभी नहीं कहूँगी कि इसके अंदर सच्चाई लेकिन नहीं आप है, जनरलाइज नहीं कर सकते. एग्जैक्टली. प्लस ये कि इसमें आप उन लोगों को भी डाल देते हैं जिन्होंने अनफेयर मीन्स एम्प्लॉय नहीं किए. तो जो हमारी क्लास की डेप्रिवेशन है, और there is one hypocritical thing behind that also. Everybody wants to become a part of that class. Exactly. चाहिए वो सब है जो उनके पास है. You would hate them हाँ. and you would want to be like them. इसीलिए तो, and once you can't become like that, आप नहीं कर सकते तो then you hate them. जो नहीं मिल सकता तो फिर से तो नफरत ही कर लेते हैं. और हालांकि देखें, पर्सनल ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ, ये हर सोसाइटी के अंदर हर इंडिविजुअल का हक है. हाँ. और आप अगर कोई स्किल्स लर्न करते हो, आप अगर कोई बिजनेसेस क्रिएट करते हो, आप अगर टैलेंटेड हो, आपके अंदर कोई पोटेंशियल है, तो वाई नॉट, यू कैन अचीव एनीथिंग यू वांट. यू हैव द अल्टीमेट राइट टू परस्यू योर ड्रीम्स. अगर अभी हम पोटेंशियल और मेरिट की जिस तरीके से आप बात करें, तो मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि पाकिस्तान टेलीविज़न में इस चीज़ को कितनी इम्पोर्टेंस दी जाती है आजकल के सिनेरियो में. क्योंकि हम देखते हैं नॉर्मल प्रोडक्शन हाउसेस में एक गिला ये आता है, और हमारे पुराने एक्टर्स भी ये कह रहे होते हैं कि अब जो क्राइटेरिया वो तो काफ़ी बदल गया. अब तो आपके देखते हैं कि सोशल मीडिया फॉलोइंग कितनी है, तो ये तो सेलिब्रिटी, इसको तो अपने ड्रामे में ले लो. क्या उसके अंदर टैलेंट है, क्या उसको एक्टिंग आती है, ये शायद इतना मैटर नहीं करता. सो व्हाट इज़ द सिनेरियो विद, अभी अगर आप लोग ड्रामास प्रोड्यूस कर रहे हैं जो चल रही हैं, तो व्हाट वुड बी योर क्राइटेरिया? आई थिंक क्राइटेरिया ज़रूर बदले हैं, वो आपकी बात उस तरह से सही है. ओवरऑल हमारी पूरी सोसाइटी के अंदर जो मेरिट को एक्नॉलेज ना करने की एक बीमारी है, और एक हमारे कल्चर का अनफॉर्चुनेटली हिस्सा है कि हम मेरिट से, जो मीडियोक्रिटी होती है वो मेरिट से थ्रेटन हो जाती है. तो वो हमने इतना ज़्यादा एंडोर्स किया है उस चीज़ को कि हमारे यहाँ पे जो मेरिट पे लोग होते हैं, दे नो समहाउ सम वे कि दे विल नॉट बी गिवन एज मैनी अपॉर्चुनिटीज़ कंपेयर टू पीपल हु are not on merit and have other sorts of merit. Exactly. This is अच्छा, और स्पेशली सरकारी इदारे के साथ अगर एफिलिएशन हो, अगर उसके साथ हो, तो उसमें एक आते ना कि उधर का उधर, तो किसी की पर्ची होगी, किसी के रिश्तेदार होंगे, इस तरह इंडक्शंस होंगी. I think this is equally true for the state-owned media houses and for the state-owned. Okay. State-owned तो जितना भी मशीनरी, not only media house, सब जगह पे मैं वही आपको बात कर रही हूँ ना कि पूरी सोसाइटी के अंदर ये चीज़ it's
اٹس پریولنٹ اور یہ بہت زیادہ پینیٹریٹ کر چکی ہوئی ہے. تو ہم آئسولیشن میں کسی ایک ادارے کو نہیں دیکھ سکتے. مجھے لگتا ہے اسٹیٹ نے یہ کلچر زیادہ خراب کیا, آئی ول بی ویری آنیسٹ, کیونکہ وہاں پہ تو صرف آپ کے پاس ایک ہی کرائٹیریا ہے اور وہ بزنس ہے اور وہ سیلیبریٹی ہے اور وہ ریٹنگز ہیں. تو کانٹینٹ یا جو اس کی ایڈیٹوریل ججمنٹ ہے یا اس میں پرائرٹی کیا ہونی چاہیے, آپ کا سوشل کانٹیکس یا آپ کا سوشل جسٹس, وہ ساری چیزیں تو بہت پیچھے ہیں. ٹھیک ہے, تو آئی تھنک وہ وہاں پہ گڑبڑ زیادہ ہوئی ہے. کمنگ بیک ٹو کہ میرٹ کو جس طرح سے ہماری سوسائٹی کے اندر نہیں اکنالج کیا جاتا, تو اس کا جو امپیکٹ ہے پھر ہمیں نظر بھی آتا ہے. جب آپ نہیں لوگوں کو لے کر آئیں گے, چاہے وہ کوئی بھی ادارہ ہو, کوئی بھی آپ کا باڈی ہو, اس میں جب لوگ میرٹ پہ نہیں آئیں گے, آپ کسی بینک میں چلے جائیں, آپ کسی فیکٹری میں چلے جائیں, لوگوں کو اگر کام نہیں آتا ہوگا, وہ لوگ سپرسیڈ کریں گے ان لوگوں کو جو کیپیبل ہیں یا جن کو جو اسکل سیٹ جن کے پاس ہے, تو آپ کو اس کا امپیکٹ نظر آئے گا ہر جگہ. اور میرے خیال سے آپ کا جو سوال یہ تھا کہ پی ٹی وی میں, تو آئی اگین وڈ ریٹریٹ کہ سوشل میڈیا کا جو فین فالوئنگ کا جو کرائٹیریا ہے نا, وہ میں نے پی ٹی وی میں تو خیر آج تک نہیں دیکھا. لیکن آئی وڈ ناٹ سے کہ کمپلیٹلی آؤٹ رائٹلی آپ کسی کی اگر سوشل میڈیا پہ فالوئنگ ہے تو اس کو ڈسکریڈٹ اسی بنیاد پہ کر دو. دیکھو جب بھی آپ کا کوئی ٹیلنٹ سامنے آتا ہے, کسی پلیٹ فارم سے بھی آتا ہے, ہمارے یہاں پہ ٹریننگ انسٹیٹیوٹس تو ہیں نہیں کہ جہاں پر لوگ جائیں گے اور وہاں سے سیکھ کے سوشل میڈیا کی ویڈیوز بنانا سیکھیں گے. تو وہ ان کی اپنی ٹائپ کی ایفرٹ اور اسٹرگل ہوتی ہے اور ہارڈ ورک ہوتا ہے, اس کے بغیر کوئی ایون سوشل میڈیا پہ بھی بڑا نہیں ہو سکتے. اب تو الگورتھم سے بڑا مشکل گیم ہوتی جا رہی ہے وہاں بھی. اٹ از. تو وہ آئی تھنک وی شوڈ آلسو ایکنالج کہ ہمیں اسے آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے, کہ اگر کسی نے کوئی بچہ سامنے آیا ہے تو اپنے کسی ٹیلنٹ کی بنیاد پہ, ہیونگ سیڈ دیٹ, آپ کمپلیٹلی آپ ان دو میڈیمس کو ایک جیسا نہیں سمجھ سکتے. اور اسپیشلی ٹیلی ویژن جو اسٹیٹ چینل ہے, اس کی تو رسپانسبلٹی بہت بالکل الگ ہے. میڈیا پہ کچھ بھی بک جاتا ہے سوشل میڈیا پہ, آپ وہ چیزیں ساری چیزیں اس طرح سے ایک رسپانسبل سوسائٹی کے طور پہ اسپیشلی اسٹیٹ اون میڈیا سے نہیں کر سکتے, کانٹینٹ وہ دکھا سکتے. تو میرے خیال سے بہت سارے لوگ بڑے جلدی سے نا سوشل میڈیا سیلیبریٹیز کو بھی کر دیتے ہیں, وٹ یو کال اٹ, کینسل کر دیتے ہیں. دیٹ از آلسو رانگ. ہاؤ ایور اگر وہ دوسرے میڈیم پہ سوئچ کرنا چاہتے ہیں, ٹیلی ویژن پہ آنا چاہتے ہیں, تو پھر ان کو ٹیلی ویژن کی گیم کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا. ہاں, تو وہ مطلب دونوں طرف سے ہے, اور آپ کو ایفرٹ دونوں طرف کرنی پڑے گی, الگ الگ ریکوائرمنٹس ہیں. بالکل. اچھا, اب تھوڑا سا بات کرتے ہیں جو آپ کا پروجیکٹ تھا, کچھ سچ کچھ کہانی. دیٹس ہاؤ وی میٹ فار دا فرسٹ ٹائم. ایگزیکٹلی. اچھا, مجھے پرسنلی بڑا نا ڈفرینٹ لگا, کیونکہ یو ور دا فرسٹ فیمیل ڈائریکٹر جن کے ساتھ میں نے کام کیا تھا. اس سے پہلے جو میرا تجربہ رہا تھا وہ تمام میل ڈائریکٹرس کے ساتھ, میل پروڈیوسرس کے ساتھ. اور تم نے اس کے بعد کام بھی نہیں کیا. بس اس کے بعد میں ختم کر دیا. لاسٹ شوڈ آئی ٹیک اٹ ایز اے نیگیٹو فیڈ بیک؟ نہیں, بٹ ایک کلوزنگ چیپٹر میں کہوں گی کہ بہت اچھے نوٹ پہ آپ کے ساتھ رہا. اس کے بعد آف کورس مائی پرائرٹیز چینج اینڈ لائف ہیڈ ڈفرنٹ پلانس فار می, الحمد للہ. ناؤ آئی ایم embracing that, endorsing that. But وہ جو ایکسپیرینس تھا, آئی ایم گلیڈ دیٹ آئی ہیڈ دیٹ ایکسپیرینس آف ورکنگ ود یو. وہ تو میں اپنا پرسنل بعد میں بتاتی ہوں مجھے کیسے فرق لگا آپ کے ساتھ ان کمپیریزن ٹو دا میلز. بٹ آپ مجھے یہ بتائیں کہ واٹ واز دا تھاٹ بہائنڈ دیٹ, اور وہ آپ کا پرسنل ایکسپیرینس کس طرح کا رہا, بیکاز دیٹ گاٹ ریکگنیشن. سینٹ کے ایک اجلاس کی بھی میں بھی کلپ پہ ریسنٹ دیکھ رہی تھی, اس میں بھی انہوں نے اس کا کہہ کے کہا کہ آئی واز فارچونیٹ انف کہ پاکستان ٹیلی ویژن کا کوئی ڈرامہ جو ہے وہ اتنے سالوں بعد فلور آف دی نیشنل اسمبلی ڈسکس ہوا, میں ڈسکشن ہوئی, اٹ واز ریکگنائزڈ. سو یا آئی تھنک جو کچھ سچ کچھ کہانی کے پیچھے آئیڈیا تھا وہ دیٹ واز ٹو ٹیل اسٹوریز وچ آر ریئل اسٹوریز. اور ہم نے کیونکہ کچھ سچ کچھ کہانی نیم انڈیکیٹس کہ اٹ واز ہاف اسٹوری ٹیلنگ اینڈ ہاف آف اٹ از ریالٹی. تو وہ ہم نے جو ہے وہ یوتھ کے لیے, یوتھ اسپیسیفک ہمیں وہ کرنا تھا. اور آئی میٹ اے لاٹ آف پیپل, آئی ہرڈ دیم, آئی ہیڈ ٹو انگیج ود اے لاٹ آف یوتھ. اور انہوں نے جو ہمیں اپنے پرابلمس بتائے, کیونکہ وہ تھوڑا سا اربن مڈل کلاس کے بچوں کے لیے تھا,
تو وہ ہم نے اسپیشلی اسٹوڈنٹس کے لیے جو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس تھے تو ہماری تقریباً ساری اسٹوریز ہائی اسکول یونیورسٹی اسٹوڈنٹس اور ان کے ان کی لائف کے اراؤنڈ تھیں. اور میرے خیال سے تو ایپیسوڈ دیٹ یو ور ان واز این ایپیسوڈ ویئر دس گائے ایکچولی اسٹارٹیڈ این انٹرپرینیورل بزنس وچ واز بیسڈ آن اے ریئل انٹرپرینیورل وینچر جو اسلام آباد کے اندر آپ کو بھی معلوم ہے کہ وہ ایک نان ڈھابا ہم نے جو ہے وہ ڈسکور کیا تھا. سو آئی تھنک مقصد صرف یہی تھا کہ اسی طرح کی اسٹوریز سامنے لائیں. اور بائی دا وے ہماری کسی بھی کہانی کے اندر ایون ہم نے ایک ٹرانسجینڈر بھی اس میں اسٹوری کور کی, اور ہماری کسی بھی کہانی میں کوئی اسٹیریو ٹائپس اس طرح کے نہیں تھے. اور وہ نان کنونشنل اس لیے لگیں کیونکہ بہت زیادہ آپ کو ایک جیسی کہانیاں جس میں شادی اور طلاق کے علاوہ بات نہیں ہے, تو ہمارے کسی بھی اٹ واز آلویز ہیرو اینڈ ہیروئن, اور وہ پروٹیگنسٹ ضرور تھے ان کہانیوں میں, لیکن وہ ہیرو اس وجہ سے نہیں تھے کہ ان کا کوئی رومانٹک ایفیلیشن تھا کسی اور کے ساتھ. وہ ہیروز اس لیے تھے کہ وہ اپنی پرسنل اسٹرگل کی وجہ سے ہیرو تھے. اپنی اس کہانی میں وہ سینٹرل کیریکٹر تھے اور وہ کہانی ان کے اینگل سے سنائی جا رہی تھی. سو دیٹ واز دی آئیڈیا. اور بڑا ریلیٹیبل, اسپیشلی وہ جو یوتھ سیگمنٹ تھا اس کو لگا, کیونکہ ان لوگوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری تو کوئی ریپرزنٹیشن ہے ہی نہیں, ہمیں تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے, نہ گھر والے سنتے ہیں نہ ٹیچر سنتے ہیں, تو باہر کون سنیں گے. تو وہ ایک بڑا اپنے. اور مریم ڈو یو ریئلائز کہ ہاؤ بگ آف اے بلج از آور یوتھ بلج. ایگزیکٹلی. آپ کو شاید اندازہ ہو آپ کی میجورٹی وہ ہے پاپولیشن. آپ کی ایوری سنگل ڈے آپ کے 10,000 رفلی اسپیکنگ 10,000 بچے 18 سال سے کراس کر رہے ہیں اور ایک رجسٹرڈ ووٹر بن رہے ہیں. 4 ملین بچہ آپ کا ہر سال ایڈ ہو رہا ہے آپ کے یوتھ پلج کے اندر جو 18 سال کی. نو ونڈر اب پولیٹیکل پارٹیز اسپیشلی اس سیگمنٹ کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے بڑی کوششیں کر رہی ہیں. نہیں, ابھی ریسنٹلی لیپ ٹاپس بھی ملے ہیں ایک پارٹی کی طرف سے, پچھلے والے تو آپ کو پتہ ہے کہ کتنا. ہاں, لیکن آئی تھنک اٹ شوڈ ناٹ بی لپ سروس, اٹ شوڈ بی سم تھنگ پریکٹیکل آن گراؤنڈ, اور اٹ شوڈ ناٹ بی پروپیگینڈا. اٹ شوڈ بی لائک یوتھ کے ساتھ آپ انگیج کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یوتھ کے اندر نفرت بھر دیں یا یوتھ کو بلائنڈ کر دیں, یا آپ ڈیموکریٹک ویلیوز انسٹل کریں جس سے آپ کی پوری جنریشنز جو ہیں وہ ان کو فائدہ ہو. سو یوتھ کی پارٹی ہونے پہ کا مطلب تو آپ پہ رسپانسبلٹی زیادہ آتی ہے, کیونکہ یہ وہ ہوتا ہے نا کہ بچہ خود بھی بڑا کنفیوزڈ ہے, اپنی آئیڈینٹی کرائسس بھی ہے, آگے پیچھے کی بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے, زندگی میں کچھ کرنا ہے کیسے کرنا ہے وہ والی کشمکش بھی ہوتی ہے, اور ساتھ پھر اس طرح کی ٹینشن اور وہ آ جائے تو اٹ بیکمز آف کورس اٹ بیکمز ڈیفیکلٹ. اچھا, تھوڑا سا اسی سے کرتے ہیں کہ اب آپ نے کہا تھوڑا سا ڈفرینٹ ڈرامہ کانسیپٹ. ہمارا بھی ایک ڈرامہ بڑا وائرل گیا تھا, میرے پاس تم ہو, جو خلیل الرحمان کا ایگزیکٹلی. اس کی کہانی تھوڑی سی ہم اس طرح کہیں گے کہ ورنہ تو دکھاتے نا مین ہیونگ این افیئر ود اندر وومن اور آؤٹ سائڈ دا لیگل میرٹل ریلیشن شپ, یہاں پہ ایک فیمیل کے طرز سے دکھایا گیا. ڈفرینٹ, سلائٹلی ڈفرینٹ, کیونکہ فیمیلس کو اس طرح نہیں, ہم ابھی بھی وہی پراپر ہیروئن دکھاتے ہیں. مطلب کیوں یہ ضروری ہے کہ ہم نے اگر خاتون کو اچھا دکھانا ہے تو وہ وہی ہے جو روتی رہے گی, جو چپ کر کے سہتی رہے گی. کیا مطلب جو گڈ اینڈ ایول والا کانسیپٹ ہے وہ تو سیم اپلائی ہوتا ہے نا فیمیل کے اوپر بھی. دیٹ از ایکچولی ویری رائٹ, آپ نے بالکل صحیح کہا. لیکن آئی تھنک ہم اپنے ایشوز سے نا کٹ آف نہیں ہو سکتے. بالکل آپ نے اب ذکر کیونکہ کر دیا, میں اکثر بات نہیں کرتی ہوں ان کے ڈراموں کے حوالے سے, کیونکہ بہت سارے لوگوں کے اندر ٹالرنس نہیں ہے وہ اینگل شاید سننے کی, کیونکہ ظاہر بہت سارے لوگ فین ہوتے ہیں which is fine. نہیں, اگر جنیرک اس میں دیکھیں, کیونکہ بیکاز آپ کا بٹ لیٹ می سے دس, لیٹ می ہیو دی اپرچونیٹی ٹو سے دس, کہ جب آپ کہانی کوئی الگ کہانی سنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ایسے گروپ کو یا ایک ایسے سیگمنٹ آف سوسائٹی کو ٹارگٹ کریں جو آلریڈی اپریسڈ ہے. آپ کو یہ ریکگنائز کرنا ضروری ہے کہ آپ کی سوسائٹی کے اندر آلریڈی اگر ایک جینڈر پریولیج لے کر بیٹھی ہوئی ہے, یا اگر ڈومیسٹک وائلنس کے آپ 1000 کیسز نکالتے ہیں تو اس میں ابیوزر ایک جینڈر ہی ہے اور دوسری جینڈر ریسیونگ اینڈ کے اوپر ہے, تو آپ اس 1000 میں سے اس ایک کیس کی کہانی اگر سناتے ہو جہاں پر ریورس ہے, تو آئی ڈونٹ تھنک دیٹ وڈ بی ویری فیئر ٹو دا کاز آف دا جسٹس دیٹ از آلریڈی مسنگ ان دا سوسائٹی. تو وہ کہانی آپ نے ضرور سنائی, اٹ واز ڈفرینٹ, اور وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک کہ جو مورالٹی ہے وہ چاہے مرد ہے یا عورت ہے, دونوں کے لیے مورل اسٹینڈرڈس ایک جیسے اپلائی ہونے چاہیے. لیکن کیا آپ کے کروڑوں لوگوں میں سے وہ ریپرزنٹیشن ہے؟ اگر وہ 0.001% خواتین کی کہانی ہے
تو کیا آپ کے لیے کون سی کہانی سنانا زیادہ ضروری ہے؟ کیا آپ کے لیے وہ کہانی سنانا زیادہ ضروری ہے جو آپ کے معاشرے کی 99% خواتین کی ہے جہاں پرپیٹیٹر کوئی اور ہے؟ ٹھیک ہے، تو میرے خیال سے یہ بھی بہت، جیسے مثال کے طور پہ آج کل ایک کانفلکٹ چل رہا ہے، ہم سب دیکھ رہے ہیں، جب کوئی یہ کہتا ہے کہ دونوں سائڈ کی اس میں جو ہے نا پرسپیکٹیو لو، بچے تو دونوں سائڈ پہ ہیں، وار سچویشن ہے، بچے دونوں سائڈ پہ ہیں، تو کیا آپ آل ٹوگیدر اگنور کریں گے ان بچوں کو جن کی آئیڈینٹی سے آپ ریلیٹ نہیں کرتے بیکاز آف دیئر ریلیجن؟ اگر وہ 100 مر رہے ہیں تو کیا آپ ان کی کہانی سنائیں گے؟ یا اگر ایک بچہ دوسرے ان پہ مرا، میں بالکل یہ انڈرمائن نہیں کر رہی کہ کوئی ایک لائف کسی دوسری لائف سے کم اہم ہے، لیکن آپ کہانی کس کی سنا رہے ہیں وہ بھی بہت کچھ بتاتا ہے آپ کے بارے میں. یہ بھی، لیکن انفارچونیٹلی ابھی ہمیں یہ سائڈس بھی بڑی پرومیننٹلی سمجھ آ رہی ہیں Exactly. بڑے بڑے گلوبل لیول پہ بھی. ہم جب کمیونیکیشن پڑھتے ہیں تو ایجنڈا سیٹنگ اسی کو کہتے ہیں کہ آپ بالکل جسٹیفائڈ، آپ نے سنایا ہوگا ایسی ایک خاتون ضرور ہوں گی جن کا کوئی ایکسٹرا میرٹل افیئر رہا ہوگا، انہوں نے کلاس اپنی چینج کرنے کے لیے اس طرح کا کام کیا ہوگا جس میں مرد کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوگی، مگر وہ کتنی عورتوں کی کہانی ہے، اس چیز کو پرسپیکٹو میں رکھنا، اور کتنے مردوں کی کہانی یہ ہے، پرسنٹیج کیا ہے. بٹ پیپل لائک دیٹ. آئی نو، آئی انڈرسٹینڈ، وہ پیپل اس لیے بھی لائک دیٹ نا کیونکہ انہیرنٹلی تو ہم پیٹریارکل ہیں نا، ہمیں اگین وہی والی بات ہے کہ آپ کی اپنی بائسز تو ہوتی ہیں، پوری سوسائٹی کے اندر ایک بائس ہے جو ایگزسٹ کرتا ہے جس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے، ہم نہیں اگنور کر سکتے، ہم جتنا مرضی کہہ لیں، ٹھیک ہے. اب آپ ایک کسی خاتون کے کسی بیہیویئر کو لے کے آپ پوری کمیونٹی کو یا پورے گروپ کو اس لیے جنرلائز کر دیتے ہو کئی دفعہ بیکاز دیٹ ہیلپس یور پیٹریارکل کنڈیشننگ. آپ کی جو ایک وہ طرز سوچ ہے وہ آپ کی جسٹیفائی ہوتی ہے کیونکہ آپ نے ایک کو پوائنٹ آؤٹ کر کے کہ دیکھا نا پھر یہ ایسی عورتیں ہوتی ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ان کو کنٹرول کیا جائے. نہیں، بات یہ ہے کہ جو کنٹرول جن کے ہاتھ میں ہے وہ صدیوں سے ہے، وہ جو پدر شاہانہ نظام کا کنٹرول ہے وہ خاتون کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ بات ہمیں ریکگنائز کرنی ہوگی. رائٹ، ڈیپ. لیکن اس کے لیے وہی ہے نا کہ تھوڑا غور و فکر کریں، تھوڑا دیکھیں، وہ جب ہم شروع میں بات کرے تھے کہ چیزیں سامنے تو آپ کو ایک لیول تک نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن کوشش آپ نے یہ کرنی کہ اس کے بیونڈ تھوڑا جانے کی کوشش کریں، تھوڑا ڈیپ جانے کی کوشش کریں، کہ سرفیس لیول نہیں، وہیں پہ نہیں مان لینا. اپنی جو اللہ میں نے آپ کو ایک صلاحیت دی ہے اس کا استعمال کرنا ضروری ہے. زیادہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو پرسنلی آپ کی جو اتنی ساری ڈگریز ہیں، مطلب یو ہیو اے ماسٹرز ان جرنلزم. No, I have a master's in mass communication and psychology. And then you also did filmmaking. فلم میں I had some courses from abroad. وہ میں نے بعد میں کیے تھے when I entered this field. Right. تو مطلب different diverse آپ نے جو ہے پورٹ فولیو سے چیزیں اٹھائی ہوئی ہیں، ایکوائر کی ہوئی ہیں. کتنا انٹلیکٹ ہے، کتنا ہیلپ کیا؟ مطلب فار انسٹنس اف یو میکنگ اے ڈاکیومنٹری سیریز یا کچھ کری ہیں تو کیا وہ پرسپیکٹیو سائیکالوجی والا کیسے مائنڈ میں آتا ہے، یا ایتھکس کا کس طرح سے خیال رکھتی ہیں when it comes to journalism؟ آئی تھنک یہ چیز ویسے تو جو بالکل ہارڈ کور آپ کی پروڈکشن ہے اس کے اندر تو یو ڈونٹ نیڈ ایز سچ ٹریننگ. اس طرح کئی دفعہ اس پہ ڈبیٹ بھی ہوتی رہتی ہے کہ کیا ٹریننگ ضروری ہے یا ٹریننگ ضروری نہیں ہے. میرے خیال سے تو ٹریننگ always helps. I have not met one person جس نے یہ کہا ہو کہ میں وہ ٹریننگ لے کر آیا اور مجھے اس نے ہیلپ نہیں کیا. تو دیٹ از کلیئر. مگر جہاں تک رہ گیا کانٹینٹ کی بات، تو اس کے لیے آپ کو یہ والی جو آپ کی کوئی اور ڈگری ہے، اگر آپ نے کوئی اور فیلڈ کے اندر تعلیم حاصل کی ہے تو وہ ڈیفینیٹلی ہیلپ کرتی ہے. ایز اے رائٹر، بینگ اے سائیکالوجسٹ اینڈ اے رائٹر ایٹ دا سیم ٹائم ہیز ہیلپ می الاٹ. کیونکہ جب when I started writing جب میں نے اسکرین پلیز لکھے شروع میں، تو مجھے نا کیریکٹر ڈیولپمنٹ کے اندر اس نے بہت ہیلپ کیا. میرا جو مائی سائیکالوجسٹ ہیلپ می الاٹ ان دا کیریکٹر ڈیولپمنٹ آف پیپل جو اس اسکرپٹ کے اندر میں نے. کیونکہ ہمارے یہاں پہ نا ایک بہت انفارچونیٹ سی بات ہے کہ جو کیریکٹر ڈیولپمنٹ ہے وہ بڑی یونی ڈائمینشنل ہے. آپ اگر آپ کو جو تھوڑا سا فورن کانٹینٹ آپ دیکھتے ہیں دوسرے ملکوں کے، جب آپ ڈرامے دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، تو ایک چیز ان کی رائٹنگ میں اور ہماری رائٹنگ میں جو بڑا، اب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سارا کانٹینٹ ہمارا ایسا ہے، لیکن ایک بڑا جنیرک قسم کا ڈفرینس یہ لگتا ہے
کہ ہم لوگ کیریکٹرس کو اس طرح ڈیولپ نہیں کرتے. بالکل. ایک کیریکٹر ہے وہ بائنری سوچ کا کیریکٹر ہوتا ہے, وچ از ناٹ ٹرو ان ریالٹی. شیڈز ہوتے ہیں لوگوں کی پرسنالٹی کے, لوگوں کی پرسنالٹیز بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہو ہی نہیں سکتی نا. ٹھیک ہے, تو وہ چیز ہم نہیں دکھاتے. پھر اس کا پورا جو ہم بیک گراؤنڈ بلڈ نہیں کرتے اس طرح سے کہ ایک لڑکی ہے, وہ شی از پیشنیٹ اباؤٹ سم تھنگ, تو اس کی لائف کے ہر اسپیکٹ میں, اس کی فرینڈشپس میں, اس کے جو کیریکٹر سپورٹ کر رہے ہیں اس کے کیریکٹر کو, وہ کون ہیں, کس طرح سے وہ اس سے ملے, کیسے وہ ان سے انٹریکٹ کرتی ہے, وہ سب کچھ اس کو اور یہ ساری چیزیں بڑا انسپائر کر رہی ہوتی ہے. اب جیسے اسپیشلی ٹرکش ڈراماز اگر ہم کریں تو اس میں خالی مین لیڈس کی کہانی نہیں ہوتی, اس میں ہر کیریکٹر کی کہانی ہے. ماں کی اپنی ایک زندگی ہے, اس کا ایک اپنا پاسٹ ہے جس کا انفلوئنس اب نظر آتا ہے, اس کے جتنے دوست احباب ہیں ان کی ایک اپنی زندگی اور ساتھ ایک پیرلل لائف چل رہی ہوتی ہے وچ سم ہاؤ انٹر لنکس اینڈ influences the main, justifies somehow the behavior of the main character. اگر وہ کوئی سجیشن بھی دے رہے تو آپ کو سمجھ آتی ہے آہا, کیونکہ یہ where they're coming from. ایگزیکٹلی. ہمارا یہ نہیں ہے. ایک بڑی انڈرسٹوڈ سی چیز ہے کہ اگر ہیروئن تو وہ یہی کرے گی, سب کچھ اچھا کرے گی, اگر یہ ہے تو اس نے غلط کر کے, بھائی ہیروئن بھی تو غلط کر سکتی ہے نا, انسان ہے نا. آئی تھنک وہ پھر کیریکٹرز ریلیٹیبل بھی مریم نہیں ہوتے نا, کیونکہ ہم نے بھی اپنا جو جرنی زندگی کا گزارا ہے, ہم آج سے 10 سال پہلے کچھ اور طرح سوچتے تھے. وی ایوالوڈ, دیٹ شوڈ بی دیر شوڈ بی اے پروگریشن آف اے کیریکٹر تھرو آؤٹ دا سیریز. ٹھیک ہے, اگر فار ایگزامپل ہم اپنے کیریکٹرس کو ریڈیم نہیں کرتے, ہم انہیں ایوالو نہیں کرتے. آپ اگر سیزنز دیکھیں جو لمبے عرصے کے لیے جو بنتے ہیں, تو اس کے اندر کئی دفعہ ایک کیریکٹر جو سیزن 1 سے شروع ہوتا ہے, اس کی جس طرح سے ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے بائی دی اینڈ آف دا فائنل سیزن, دیٹ از ویری ڈیٹیلڈ اینڈ ویری کمپریہنسو, ویری ریئلسٹک. ایسے تو میرے خیال سے وہ چیز ہم نہیں کرتے, جس کی وجہ سے نا اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے. اس کا امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ اگین ہمارا اسٹیریوٹائپ ایک تو ری انفورس ہو جاتا ہے کہ ایسا شخص ہے تو وہ ایسے بیہیو کرے گا اور اس کا وہ بیہیویئر نیگیٹو ہوگا. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارے یہاں نا بہت بائنری تھنکنگ ہے, کالا ہے یا سفید ہے, اس کے بیچ کا جو پورا اسپیکٹرم آف کلرز ہے نا, اس کو ہم نے ہیومن بیہیویئر کے اندر اپلائی کرنا ہی نہیں, یا صحیح ہے یا غلط ہے. اور وہ صحیح یا غلط بھی ہمارے اپنے مائنڈ سیٹ کے اکارڈنگ ہے, جو ہمیں لگتا ہے تو ٹھیک ہے یہ اس کے طرز پہ, مطلب وہ ہماری کلچرل وہ ہم اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں. اور میرے خیال سے اس میں بھی ہماری اگریمنٹ نہیں ہے, بیکاز اٹس ڈفرنٹ فار ایوری بڈی. ہاں, جو آپ کے لیے صحیح ہے وہ میرے لیے شاید نہ ہو. اس کا حل یہ ہے کہ ہم اس ڈفرینس کو ایکسیپٹ کریں, بجائے اس کے کہ وہ ڈیوائسونیس کو ہم اور یہ آپ کو ہر چیز میں نظر آئی, جو پولرائزیشن نظر آتی ہے, یہ آپ کو اسی لیے آپ کو سیاست میں بھی دکھائی دیتی ہے, کیونکہ آپ ایز اے سوسائٹی آپ ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے کہ سوسائٹی اگر 25 کروڑ لوگ ایک ملک میں رہتے ہیں, وہ سارے ایک طرح نہیں سوچیں گے, نہیں ہو سکتے, وہ سارے ایک طرح کی ویلیوز نہیں ہوں گی, ان کا ایک طرح کا مذہب نہیں ہوگا, ایک طرح کا فیتھ نہیں ہوگا, ایک طرح کا بیک گراؤنڈ نہیں ہوگا, ایک طرح کی زبان نہیں ہوگی, ایک طرح کا کلاس نہیں ہوگا, ایک طرح کا ایجوکیشنل اسٹیٹس نہیں ہوگا. تو ہم نے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے, اس ڈیورسٹی کو, اس ڈفرینس کو ایمبریس کرنا ہے. یہی جمہوریت ہے نا, یہی لیٹس اگری ٹو ڈس اگری والی جو کہانی ہے. تو وہ ہم کیونکہ نہیں ایک دوسرے, تو ہمیں پھر جلدی آنسرس چاہیے ہوتے ہیں کہ ہاں یہ بات, یہ ہم اس سے باکس میں ڈال دیں نیگیٹو کے, اس سے ہم باکس میں ڈال دیں پازیٹیو کہ یہ صحیح کے باکس میں ڈل گیا, یہ غلط کے باکس میں ڈل گیا, اور ہماری ججمنٹ ریڈی ہوتی ہے لوگوں کے بیہیویئرس کے لیے. ہمارے لیے موو آن کرنا آسان ہو جاتا ہے نا, ایک کام ہم نے کمپلیٹ کر دیا. وہ جو انڈیسائسونیس یا غور و فکر کے لیے ٹائم, وہ چیز تو پھر مریم ہم نے پڑھنا نہیں ہے, ہم نے تحقیق نہیں کرنی, ہم نے سوال کیوں کرے بھائی, ہمارے پاس نہیں ہے ٹائم. وی ڈونٹ کوسچن, وی ڈونٹ اسٹڈی, وی ڈونٹ ہم سوچتے نہیں ہیں, ہم ریسرچ نہیں کرتے ہیں, ہم سوال نہیں اٹھاتے ہیں. تو ہم پھر ایسے ہی اس وجہ سے ریگریس, کیونکہ ہمیں ایزی آنسرس چاہیے ہر چیز کے لیے. اور بائی دا وے وچ سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ کہ پھر ہماری سوسائٹی میں نا ہر بندہ ہر سبجیکٹ کے اوپر اتھارٹی بھی. ایگزیکٹلی, سب سے بڑا ڈیلیما یہ ہے, ہر کسی کو لگتا ہے کہ وہ ہر چیز کے اوپر بات کر سکتے ہیں, ہاں ماسٹر ہے اس کا, بالکل, اور اپنا اوپینین ایسے ہی دے رہا ہوتا ہے جیسے, which is fine, آپ ضرور دیں اوپینین, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے نا اوپینین آپ کو لگنا چاہیے نا ایگزیکٹلی پیچھے اس کے ایویڈنس ہو, یا کوئی لاجک ہو, آپ کی منطق ہو, کوئی آپ نے کوئی کبھی پڑھا ہو, 4 کتابیں پڑھی ہوں, آپ نے ہسٹری پڑھی ہو, آپ نے پورا کانٹیکسٹ اس کا انڈرسٹینڈ کیا. تو وہ اگین وہی بات ہے نا کہ اس میں ہم, آپ یہ دیکھیں نا کہ ہم نے ایز اے سوسائٹی خالی یہ رسپانسبلٹی نہیں تھی, یہ تعلیمی اداروں کا بھی تو اس میں بہت, ہم کیا پڑھا رہے ہیں بچوں کو, ہم نے کیا پڑھایا ہے پچھلے 20 سالوں میں, 30 سالوں میں. اور پھر سڈنلی جب وہ بچے آپ کے وہ چیزیں پڑھ کے آتے ہیں
اور وہ سوسائٹی کے اندر اسی لینس سے چیزوں کو دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں اچانک یاد آتا ہے کہ او یہ تو ہم نے کہیں کچھ نہ کچھ غلط کیا ہے، جبکہ ہم نے خود وہ ویلیوز ان کے اندر انکلکیٹ کی ہیں، اور لیک دیئر آف، آئی وڈ سے اٹس اے لیک آف ویلیوز سسٹم اور بروکن ویلیو سسٹم دیٹ وی آر سارٹ آف آفرنگ دیم. تو پھر کانسیکوینسز ہمیں یہ کنفیوز اسٹیٹ دکھائی دیتے ہیں، اور پھر ہم پوچھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کہاں پہ کیا غلط کیا. اور انفارچونیٹلی مجھے لگتا ہے کہ یہی چیز آگے بھی چل رہی ہے. اٹس ناٹ لائک وی آر چینجنگ، کوشش کر رہے ہیں ایک تبدیلی لانے کی، ایک بدلاؤ لانے کی، لیکن ابھی بھی آپ کو میجورٹی نظر اسی طریقے سے آ رہا ہوتا ہے. مجھے تھوڑا سا انفارچونیٹ زیادہ اس لیے لگتا ہے کہ ہم جو سوسائٹی کے اندر کا ٹالرنس لیول ہے نا وہ کم ہوا ہے پچھلے کچھ عرصے میں. وہ جو ٹالرنس لیول ہے وہ کم ہوا ہے، وہ آپ نیچے آیا ہے، وہ بڑھا نہیں ہے. تو میرے خیال سے ہم وہاں ہی نہیں جا رہے ہیں، ہم پیچھے جا رہے ہیں انفارچونیٹ اس سینس میں ایٹ لیسٹ. اچھا تھوڑا سا مجھے یہ بتائیں، ایک بڑا، بیکاز یو آر اے سوشل سائنٹسٹ، تو آپ سے ہم ایک آپ کی اوپینین لے سکتے ہیں. ویمن فار آبجیکٹیفیکیشن، جو بھی آپ کانٹینٹ لکھ لیں، یا تو عورت کے لیے ہے یا اس میں عورت ہے، اگر عورت نہیں بھی ہے تو اٹ از اباؤٹ ویمن. یس سم ہاؤ از اٹ رائٹ اور ہاؤ از اٹ کریکٹ؟ سی اٹ از، اینڈ سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ہم عورتوں نے اس چیز کو کیسے اور کیوں ایکسیپٹ کیا ہوا ہے. دیٹ از اے $1 million کویسچن آئی تھنک. کیونکہ ایک لفظ ہم بولتے ہیں انٹرنلائزڈ میزوجنی. بڑے اسٹرانگ یہ ورڈز ہیں کیونکہ میں ایکٹیوسٹ ہوں اینڈ آئی کال مائی سیلف اے فیمنسٹ. تو میرے خیال سے میں تو اس کو انڈرسٹینڈ کر لوں گی، لیکن لے مین کے لیے انٹرنلائز آپ ان چیزوں کو، ان بیہیویئرس کو کر لیتے ہیں جو سوسائٹی کے اندر پرپیچویٹ ہوئی ہوتی ہیں. اینڈ میزوجنی پرٹیکولرلی جو ایک کیا اردو میں لفظ ہونا چاہیے اس کے لیے، جو عورت دوست رویہ نہیں ہوتا، جو ایک طرح کا اینٹی ویمن رویہ ہوتا ہے، وہ ہم بطور خواتین بھی ہم اس کو انٹرنلائز کر لیتے ہیں، یعنی ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اسی بیہیویئر کو یا اسی رویے کو انڈورس کریں گے تو ہم باگین کر سکیں گے پیٹریارکی سے، یعنی ہم پدر شاہانہ سوچ جو ہے اس کے جو بینیفٹس ہیں وہ اویل کر سکیں گے. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم انٹرنلائز کر لیتے ہیں. جیسے اس کا امپیکٹ ہماری سیلف اسٹیم پہ بہت زیادہ ہوتا ہے. بہت سارے جو خواتین ہیں وہ اپنے دماغ میں سوچ لیتی ہیں کہ ہم بہت سے ایسے کام زندگی میں نہیں کر سکتے کیونکہ ہم عورت ہیں. اور یہ بات ہمیں کس نے سکھائی ہے؟ یہ بات ہمیں معاشرے نے سکھائی ہے، کیونکہ اس کا حقیقت سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، ایسا تو کوئی کام بھی نہیں ہے. اور ابھی بہت سارے لوگوں کو اس بات پہ اعتراض بھی ہوگا، لیکن وہ اعتراض کیوں ہے؟ کیونکہ سوسائٹی نے یہ سکھایا ہے کہ جینڈر رولز فرق ہیں یا لمیٹیشنز ہیں، اور وہ خواتین کے لیے لمیٹیشنز ہیں، یا ایک جینڈر کا یہ کام ہے یا ایک جینڈر کا وہ کام ہے، وچ از فائن، لیکن اٹ شوڈ بی یور چوائس. آپ کی چوائس ہونی چاہیے، آپ ناٹ ایٹ دی ایکسپینس آف یور فریڈم، اور ناٹ ایٹ دی ایکسپینس آف یور چوائسیز، اور ناٹ ایٹ دی ایکسپینس آف یور ڈریمس کہ آپ زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہیں. تو میرے خیال سے یہ جو انٹرنلائزڈ میزوجنی ہے اس کی وہ ایک بہت بڑی ریزن نظر آتی ہے کہ خواتین اس طرح کے اسکرپٹس ایکسیپٹ کرتی ہیں، اس طرح کے رولز ایکسیپٹ کرتی ہیں، اور ان کو نہیں معلوم ہوتا کہ دس ہیز این امپیکٹ فار اے لارجر گروپ آف پیپل اور ون جینڈر. تو وہ اس میں کرتی ہیں. پلس یہ کہ آئی تھنک وہ جو سوچ ہے اٹس نیور اباؤٹ مین اگینسٹ ویمن، اٹس اباؤٹ پیٹریارکی ورسز دا ریسٹ آف us. You know what I'm saying? So it could be men or women with progressive thinking who believe in the empowerment of people, who believe in the equality of all genders, and it is people who do not believe in that. So it is not کہ biologically آپ کا جینڈر کیا ہے، مگر آپ کا جو دماغ ہے وہ کیسے سوچتا ہے، وہ برابری کو کیسے دیکھتا ہے. تو اس طرح سے وہ خواتین جو ہیں وہ پھر انڈورس کرتی ہیں انہیں اسٹیریو ٹائپس کو، کیونکہ وہ بارگین بھی ہوتا ہے، ایک طرح کا پیٹریارکی کا بینیفٹ بھی ہوتا ہے، وہ بھی ان کو چاہیے ہوتا ہے. میرے خیال سے کچھ عرصے سے یہ چیز کم بھی ہوئی ہے، کیونکہ جب آپ پالیسی میکنگ پوزیشنز میں یا ڈیسیجن میکنگ رولز میں خواتین کو جگہ دیتے ہیں تو پھر وہ ریئلائز بھی کرتے ہیں، وہ پھر اپنا پرسپیکٹیو بالکل اپنا پرسپیکٹیو بھی دیتی ہیں. اگین وہی والی بات میں کہوں گی کہ پالیٹکس میں جس طرح سے جتنی خواتین آئیں گی، لپ سروس نہیں لیکن ایکچوئل ہم نے دیکھا
پچھلے کچھ عرصے میں جس طرح سے خواتین کے لیے کام، اور ریگارڈلیس کہ کسی کی بھی حکومت تھی، ایک ہم نے اوور آل ایک پروگریشن دیکھا. دیکھیے فیمیلس کی انکلوژن ہوئی ہے، انکلوژن بھی ہوئی ہے، پلس لا میکنگ ہوئی ہے، بہت سارے لیجسلیشن اتنا زیادہ آیا ہے، پروٹیکشن کے لیے آیا ہے، ہراسمنٹ کے لیے آیا، میٹرنٹی آپ کے اتنے آف کورس آیا ہے، وہ بھی ابھی پیٹرنٹی لیو بھی آپ کی آ گئی ہے. تو ڈومیسٹک وائلنس کے اگینسٹ جو بلز آئے وہ ہم نے سب نے دیکھے. صرف اب یہ ہے کہ اس کو ہم کیونکہ سوسائٹی کی ایکسیپٹنس کتنی ہے، یا وہ جو کرائم ہے جس کے اگینسٹ جس کو ہم نے پینلائز کیا ہے وہ کرائم رپورٹ کتنا ہوتا ہے، یہ تھوڑی سی لیول پہ یہ اس میں وہ گیپ ہوتا ہے اس کی امپلیمنٹیشن میں کہ آپ لیجسلیٹ تو کر لیتے ہو. تو اسی طرح جب آپ خواتین کو لاتے ہیں ان رولز میں، جیسے فار ایگزامپل ایڈمنسٹریٹو رولز ہیں، یا جیسے ان دا بزنس آف میڈیا، ایسی ڈیسیجن میکنگ پوزیشن، ماشاء اللہ یو آر ایٹ سچ اے پوزیشن، آئی بائی ویرچو آف مائی ڈیزگنیشن آئی ایم ایٹ دس پوزیشن. تو ہم جیسے لوگ پھر جب آئیں تو پھر ہم جتنا زیادہ انکلوڈ کر سکیں خواتین کو، اور جتنا زیادہ ان کے امپاورمنٹ کے حوالے سے ہم کام کر سکیں وہ ہم کرتے ہیں. میرے تو اسکرپٹس کے اندر بھی اگین وہی میں آئی فیل آبلیگیٹڈ کہ میرے اسکرپٹ کے اندر روتی دھوتی میں نے لڑکی نہیں دکھانی، اور وہ ایک اچھے پروگریسو وے میں آپ نے وہ ایک امپاورڈ لڑکی جو ڈیسیجن میکنگ بھی کر رہی ہے، ایٹ دا سیم ٹائم فیملی بھی ساتھ چل رہی ہے. سو مریم وہ جو لڑکی ہے نا وہ صرف لڑکی نہیں ہے نا، وہ انسان بھی ہے. یس، تو وہ جو پہلے آپ کی آئیڈینٹی ہے نا ایز اے ہیومن بینگ، ایز اے سٹیزن، ایز اے رسپانسبل سٹیزن، ایز اے پرسن ود ڈریمز اینڈ ود ایمبیشن ان لائف، وہ ہم جب لڑکوں کا کیریکٹر ڈیولپ کرتے ہیں تو اس میں تو ہم دکھاتے ہیں. لیکن لڑکی کو صرف ایز اے رول دکھایا، اگر وہ ایز اے بیوی ہے تو خالی بیوی والی، ماں ہے تو خالی ماں، وہ انسان نہیں ہوتی، وہ پرسنالٹی نہیں ہوتی. اچھا بالکل اینڈ کی طرف جا رہی ہے کہ میں آپ سے جاننا چاہوں گی، بیکاز آف کورس یو فارچونیٹ، آپ نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے جس میں ہمارے لیجنڈس بھی آ جاتے ہیں جن کو آج ہم انسٹیٹیوشنس مانگتے ہیں. اس کے بعد آپ آج کل کے یوتھ کے ساتھ بھی کام کر رہی ہیں، جو نئے ایکٹرز ٹھیک ہے فیمس بھی ہیں اور کام کر رہے ہیں. ان کے ایٹیٹیوڈ میں کیا آپ کو کلچرل ڈفرینس فیل ہوتا ہے؟ دیئر ایٹیٹیوڈ ٹورڈس ورک، ورکنگ ایتھکس، انڈسٹری کو کتنا سیریس لے کے چل رہے ہیں؟ میرے خیال سے پروفیشنلزم کا اوور آل ایک ڈکلائن ضرور ہے، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. میں اگین وہی بات ہے کہ جب آپ نے جو سیریسنیس ہے وہ کسی بھی چیز سے ختم کر دی ہے تو وہ ہر جگہ پہ ریفلیکٹ ہوتا ہے. مگر آئی بلیو کہ اٹس آلویز گڈ ٹو ہیو اے کمبینیشن آف ینگ اینڈ اولڈ، اینڈ دیر از آلویز ٹو لرن فرام the previous generation and for the current generation to learn from the younger one. جس طرح سے اب ظاہر ایک دور اب بدل گیا ہے اور بہت سارے بچوں سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، اور بہت ساری ایسی اسکلز ہیں جو ہماری پچھلی جنریشن کو یا ایون ہماری جنریشن کو بھی اس طرح سے ایڈوانٹیج نہیں ہے جتنا ان بچوں نے ٹائم اسپینڈ کیا سوشل میڈیا اسپیسیفکلی اسپیکنگ. تو وہ اس کو انڈرسٹینڈ کر گئے، اس کی گیمکس کو انڈرسٹینڈ کر گئے، اس کے کوڈ کو کریک کر گئے کہ ہر پلیٹ فارم کا، انسٹاگرام کا کیا کوڈ ہے، ہاؤ ڈو یو گیٹ فیمس، ہاؤ ڈو یو گیٹ فالوئنگ، ہاؤ ڈو یو گیٹ ویزیبل. تو آپ کا جو مائک ہے اس کی آواز جب تک لاؤڈ نہیں ہوگی، یعنی ٹرانسلیٹنگ انٹو ٹرمز آف سوشل میڈیا، کہ جب تک آپ کی ویزیبلٹی نہیں ہوگی دیر ول بی نو پوائنٹ آپ کو کتنا کچھ پتہ ہے، کتنا کچھ آپ وائز ہو، کتنے وزڈم آپ نے اپنے دکھا نہیں رہے نا لوگوں کو، کیسے پتہ، ناٹ ویزیبل. تو آئی تھنک یہ اسی طرح کا کمبینیشن ہمیں ہمیشہ لے کے چلنا پڑے گا. ہم سیگریگیشن کریٹ نہیں کر سکتے سوسائٹی میں، نہ اولڈر جنریشن آ کے ینگر جنریشن کو یہ بولے کہ تمہیں کچھ نہیں پتہ، اور وائسا ورسا بھی نہیں چلتا. تو سوسائٹی کے اندر جو ہمیشہ بیلنس آتا ہے وہ اسی طرح آتا ہے کہ وہ جو ایجزم ہے وہ ہم سائڈ پہ کر دیں اینڈ وی ورک ایز اے ٹیم. ہاں، اس کو ایجزم کو بھی آپ نمبر آف ایئرس سے نہ دیکھیں نا، ویسے ادروائز دیر آر ڈفرنٹ ویز، ڈفرنٹ کرائٹیریا کر سکتے ہیں. ہر کسی کی اسکل ڈفرینٹ ہے نا، ہر کسی کا جو ایکسپرٹیز کا ایریا ہے وہ فرق ہے. لیکن ہم نے دیکھے نا کافی ایسے بڑے سینئر ایکٹرس نے کہا کہ ہم نے اس پروجیکٹ سے معذرت کر لی، اس لیے کر لی کیونکہ آج کل نہ یہ ٹائم پہ آتے ہیں نہ ادھر ہوتے ہیں. ہم لوگ تو دوسرے کو کیوز دینے کے لیے بھی سیٹ پہ کھڑے رہتے تھے، موجود رہتے تھے، پورا ٹائم دیتے تھے، کام کو لٹرلی عبادت کی طرح کرتے تھے. مطلب ایک وہ والی چیز ہے نا، آج کل ایک تھوڑا سا وہ بھی آ گیا، مطلب ناٹ ایوری بڈی از ڈوئنگ اٹ بیکاز دے نیڈ ٹو ڈو اٹ. اور جب تک مجھے لگتا ہے وہ ضرورت والی چیز نہیں ہوتی، آپ
اتنا شاید. ہاں آئی تھنک یہ بھی ایک شاید فیشن اسٹیٹمنٹ ہے کہ آپ سیٹ پہ لیٹ آئیں گے تو آپ بڑے سیلیبریٹی ہوں گے, تو وہ چیزیں ہم ان کے بارے میں زیادہ کانشیس ہو گئے ہیں. اگین ہیونگ سیڈ دیٹ کہ اچھا آپ میری فالوئنگ زیادہ ہے تو میں بڑا آرٹسٹ بن گیا. دیکھیے میرے خیال سے یہ بات سب کو پتہ ہوتی ہے. دیر از آلویز بین ٹو کیٹیگریز آف awards. One has always been a popular choice award and one has always been a critics award. Exactly, ہاں. تو جو کرٹیکل ہمیشہ آپ کے کام کا جو تعریف ہوگی یا ریکگنیشن ہوگی وہ کرٹکس کی طرف سے ہوگی, وہ انہی لوگوں کی طرف سے ہوگی, وہ ایویلویٹ کریں گے جو سمجھتے ہیں کام کو. اور جو چیز پاپولر ہے وہ ناٹ نیسسریلی از آلسو کرٹیکلی اکلیمڈ. سو دے آر ٹو ڈفرنٹ. ہاؤ ایور میں یہ کبھی نہیں کہوں گی کہ یہ دونوں چیزوں کو ہم الگ کر دیں ایک دوسرے سے, یا ان دونوں چیزوں کو آئسولیشن میں لیں, یا سکسیس جو ہے وہ ان میں سے کسی ایک چیز کا نام ہے. شاید میرے جیسے بہت آئیڈیلسٹ قسم کے آرٹسٹ کے لیے کرٹیکل اکلیم کی امپورٹنس زیادہ ہو, لیکن پھر آئی ول بی اے بروک آرٹسٹ, آئی ول بی میکنگ نو منی which does not work the way it does in this. اچھا بالکل. ان میں اگر آپ سے پوچھیں کہ جو ایسی ینگسٹرز, بچیاں, لڑکیاں اسپیشلی جو پوڈ کاسٹ دیکھ رہی ہیں اور جو آنا چاہتی ہیں اس فیلڈ میں, they want to work on camera یا behind the camera, اگر فلم میکنگ اور ڈراما پروڈکشن ڈائریکشن میں آنا چاہتی ہیں, what would be small little tips from your side? Yeah, you have to be a crazy, passionate, mad person to be in this field of creative arts, because this is not a job. This is something you have to love to do it. That was one advice which when I joined Pakistan Television, the first day on my job, this was advice given to me by a senior, Khaja Najmul Hasan. Oh nice, sweet. Khaja sahab said to me, balki said to all of us jitne bhi logon ne join kiya tha, کہ جس دن آپ نے اس کو اپنا پیشن یا ہابی کے علاوہ کچھ سمجھنا شروع کیا, یو ول اسٹارٹ فیلنگ اٹ, یو ول اسٹارٹ فیلنگ کہ یو سفوکیٹڈ. تو یو اف یو لو وٹ یو ڈو, اٹس اے ویری کامن سینگ, اف یو لو وٹ یو ڈو یو ڈونٹ ہیو ٹو ورک اے ڈے ان یور لائف. تو میرے خیال سے آپ کو اس کے لیے پیشن, کیونکہ ایک تو نان ٹریڈیشنل جاب ہے, نان ٹریڈیشنل ورکنگ آورز ہیں, کریٹیوٹی جو ہے وہ 9 to 5 کے کنفائن میں نہیں آتی. یہ بہت انڈرسٹینڈ کرنا مشکل ہے. ہاں, تو وہ کبھی آئیڈیاز آپ کو رات کے 2 بجے آئیں گے, کبھی دن کے ٹائم آئیں گے. سو اٹس ناٹ دیٹ یو آر گوئنگ ٹو سٹ ان اے ڈیسک اینڈ یو ول بی گیون اے ٹاسک ٹو ڈو کریٹیو رائٹنگ یا رائٹ اے آئیڈیا اور اسکرپٹ اور کم اپ ود. So I think you have to be crazy passionate about your work to love this. This is my advice to anybody who wants to join the field of creative arts. تو صرف تب کریں اگر آپ پیشنیٹلی پسند کرتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں. صرف دیکھا دیکھی نہیں. اچھا بہت سارے لوگوں کا وہ بھی ہوتا ہے نا کہ اس میں فیم آسان ہے, آپ کو ریکگنیشن مل جاتی ہے, آپ کو اکنالجمنٹ مل جاتی ہے, یو کین بیکم پاپولر. آدھے زیادہ لوگ اس ویلیڈیشن کے چکر میں بھی اس طرح کی فیلڈس میں آنا. آئی تھنک دیٹس اے myth. ایک تو فیم مل تو شاید جائے بھی اگر آپ لکی ہیں, کئی دفعہ اس فیم کو سسٹین کرنا مشکل. پھر ایک اور بھی بات ہے, آپ جب فیمس ہو جاتے ہو نا پھر آپ کینسل بھی ہوتے ہو. اچھا اسکرین ہے بھی بہت روتھلیس. ایگزیکٹلی. پھر جب آپ کینسل ہوتے ہو نا تو وہ ہینڈل کرنا, وہ جو کینسل کلچر ہے نا آج کل, وہ پھر آپ کو نہیں چھوڑتا. ہم سوشل میڈیا کو یہ تو سمجھتے ہیں کہ شاید اس کے اوپر کوئی بیریئر نہیں ہے, کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. آپ کا چیک اینڈ بیلنس آپ کی آڈینس ہے جب آپ کینسل ہوتے ہو. اور وہ کئی دفعہ الیجیٹمیٹ کرٹیسزم بھی ہوتا ہے, بالکل لیجٹ کرٹیسزم نہیں ہوتا کئی دفعہ. بس بعض اوقات بن گئی تو بن گئی, ٹرینڈ بن گیا تو آؤٹ آف کانٹیکسٹ آپ کا کوئی ہمارے اسی کلپ میں سے کچھ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوئی نکال کے وائرل کر دے تو ویل بی, اینڈ نوبڈی از گوئنگ ٹو گو تھرو the entire podcast to see کہ نہیں یہ نہیں چاہیے, اس بیک گراؤنڈ ساری یہ انٹینڈ نہیں کر رہے تھے. جس نے کرنا ہے انہوں نے کرنا ہے. آپ امیجن کریں آپ کو فیملی سے کسی ایک شخص کی طرف سے ہلکا سا کرٹیسزم یا تھوڑی سی ریجیکشن یا کسی جاب کی طرف سے ریجیکشن آئے تو بندہ کتنے ڈپریشن اور اس میں چلے جاتے. اس فیلڈ میں آپ سوچیں اسپیشلی ان لوگوں کو جنہوں نے وہ سکسیس, وہ فیم, وہ پیار محبت دیکھا ہوتا ہے, اور پھر جب اسکرین آپ کے ساتھ کرنا شروع کرتی ہے نا آپ کو تھوڑا ادر سائڈ آف دا لائف دکھانا. ایگزیکٹلی, دیٹ از ایون ٹفر. تو وہ جو ہم جو یہ سمجھتے ہیں نا کہ سوشل میڈیا پہ سیلیبریٹی بننا آسان ہے یا فیمس ہو جانا آسان ہے, اٹس ناٹ. اٹ از این انٹائر ڈفرنٹ بال گیم. اٹس این انٹائر فیلڈ ٹو انڈرسٹینڈ دی گیمکس اینڈ آڈینس کی بیٹ کو سمجھنا, کیسے گرو کرنا ہے سوشل میڈیا پہ. ایک پوری سائنس ہے. اٹس ناٹ کہ رینڈملی ہو گیا. سو نتھنگز ایزی. جو ہمیں لگتا ہے نا کہ یہ تو آسان ہے,
یہ آپ کے سامنے ایک ایگزامپل بیٹھی ہوئی ہیں, ورنہ ہم نے یہ بھی بنایا ہوتا نا کہ اس فیلڈ میں اتنا پڑھے لکھے ہونے کی کیا ضرورت ہے, اتنی ڈگریز کرنے کی کیا ضرورت ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. وہ اسٹیریوٹائپس بہت پرانے ہیں. اگر آپ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آ بھی جائیں تو آپ شاید بہت ٹائم کے لیے اس فیلڈ میں سروائیو نہیں کر سکتے. اٹس امپورٹنٹ. اس طرح کا کانٹینٹ نہیں بنا سکتے. اس طرح کا کانٹینٹ, ہاں, کنزیومر, ایگزیکٹلی, ہاں, وہ بھی تو امپورٹنٹ ہے. ایک آدھ شاید بنا بھی لے جیسے اب آج کل. یو ہیو ٹو ہیو اے برین ٹو یو نو, آپ کا اگر وہی والی بات ہے نا کہ یہ تو سارے ٹولز ہیں. ایون آپ کا آرٹسٹ بھی جو ایکسیکیوٹ کر رہا ہے وہ ایک ٹول ہے اس رائٹر کا جس کی سوچ کام کر رہی ہے. ہاں, ویسے عکاسی تو وہ تو اٹس دا ڈائریکٹر ہو از دا برین, اٹس دا پروڈیوسر ہو از دا برین, اٹس دی رائٹر ہو از دا برین. تو اگر وہ برین ہی خالی ہوگا تو پھر ایکسیکیوشن میں تو وہ فلا نظر آئے گا. آرٹسٹ جتنا مرضی بھی پڑھا لکھا ہوگا اس کا فائدہ نہیں ہوگا اگر آپ کا وہ برین یو نو ایگزسٹ نہیں کرتا. اور ہم دیکھتے ہیں کتنے اچھے اچھے آرٹسٹ کو کسی ڈائریکٹر نے ویسٹ کیا ہوتا ہے کیونکہ اس کی فل پوٹینشیل ٹیپ کر کے اس سے وہ کروایا ہی نہیں ہوتا, حالانکہ اس کو آتا ہے. آپ نے کروایا نہیں تو بندہ کیا کرے. بالکل ایسا بھی ہوتا ہے. دس آلسو سو اٹس اے پراپر سائنس, اٹس اے پراپر تھنگ. ایوری تھنگ از وین یو انٹر اے فیلڈ یو ریئلائز کہ جو چیز آسان لگتی ہے وہ اتنی آسان ہوتی نہیں ہے, اور سسٹین کرنا تو بہت مشکل ہے. اور آج کل کے دور میں تو بہت ہی زیادہ آپ کو تھک اسکن بھی ہونا. اینڈ دس از ویری آئرونیکل دیٹ آئی ہیو بین ٹاکنگ کانسٹنٹلی اباؤٹ سوشل میڈیا اینڈ آل دس نیو ایج یو نو میڈیا, although I apparently come from a very old school institution یا institution with a lot of history, مگر میں بات اس کی, اور اب جا کے وہ تھوڑا ایڈوانسمنٹ کی طرف آئے, ورنہ ابھی بھی ہمارے مائنڈ میں بھی وہ ہوتا ہے بڑے بڑے رومز ہوں گے, بڑے بڑے کیمرے پڑے ہوں گے, پرانی ٹیکنالوجی پڑی, which is there I think. بہت It's still there. ہاں, بہت ساری چیزیں تو ہم میوزیم میں رکھوا دیں گے. نہیں, لیکن اگین وہی بات ہے نا کہ یہ جو امیلگم ہے نا کہ آپ نے وہاں سے لرن کیا ہے اور آپ اس کو ریلیٹ کر رہے ہو اس نئے دور کے ساتھ جو آج کے دور کی ریکوائرمنٹ ہے, آپ ان چیزوں کو بھی مائنڈ میں رکھ رہے ہو. So keeping that training in mind and keeping these newer trends in mind is something which is going to give you the best result. تو وہی ہے کہ یو نو فار دا بیسٹ آؤٹ کم وہاں سے بھی کیا یہاں سے بھی کرے, لیکن یہ تبھی ہوگا جب آپ کا یہ کام کرو. اور وہی اٹ آل کمز بیک ٹو دا سیم تھنگ جو میں نے بالکل شروع میں کہی کہ اگر آپ ایک سرفیس لیول تک دیکھ کے مان لیں گے تو پھر کچھ نہیں ہوگا. اس سے آگے جائیں, تجسس دکھائیں, کیوروسٹی دکھائیں, سوال پوچھیں. تھرو آؤٹ دا ڈسکشن بھی ہم اس طرح کی چیزوں کو انڈورس کرتے رہے, اونلی دین یو وڈ بی ایبل ٹو یو نو لک بیانڈ. اور تبھی کوئی نہ کوئی نئی چیز پاسبل ہوتی ہے, ورنہ نہیں ہو سکتی ہے, ورنہ آپ اسی کمفرٹ زون میں رہ جائیں گے. تھینک یو ونس اگین, تھینک یو فار کمنگ. اٹ واز اے پلیجر ٹاکنگ ٹو یو آفٹر سو مینی ایئرس. After a long year. Yeah. After a long time. Yeah. Thank you for having me, Mariam. It was a pleasure talking to you, and I am so glad that, you know, you have grown into a full-blown professional. Thank you so much. And this is really... Back to the amateur days جب آپ سے شروع میں یونیورسٹی سے بھاگے کبھی ادھر آ رہے کبھی وہ ٹائم تھا. It feels so good for me also, looking at you so successful, mashallah. Thank you so much. So I think I feel a little bit of my... اور میں دوں گی آپ کو وہ کریڈٹ دوں گی. کچھ لوگوں کا ہوتا ہے نا کہ somehow آپ کو سکھا جاتے ہیں. میں کہوں گی وہ پروفیشنل لائف میں آئی ڈیڈ لرن فرام یو. میں نے وہ جیسے شروع میں کہا نا مجھے وہ ڈفرینس فیل ہوا تھا. ایسے لوگ اگر آپ کی زندگی میں ہوں تو ان سے کچھ سیکھ کے آگے بڑھنا ضروری ہوتا ہے, اور ایسے لوگوں کو اکنالج کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. موسٹلی ہم دیکھتے ہیں آپ ایک پوائنٹ پہ آ جاؤ تو اس کے بعد آپ بالکل ہی میں تو سیلف میڈ ہوں, میں تو سب کچھ خود کے, کوئی ایسا نہیں ہوتا. سم ہاؤ اور دی ادر, سم ون اور دی ادر پرسن ہیز کنٹریبیوٹیڈ ان یور لائف, اس کو اکنالج کریں اور تبھی آپ آگے بڑھ سکیں گے. انشاءاللہ ول سی یو نیکسٹ ویک ود another guest. Till then take really good care of yourself. اللہ حافظ.